اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتل علیہم نبأ نوح اذ قال لقومہ یا قوم ان کان کبر علیکم مقامی، اور آپ ان پر حضرت نوح کی واقعے کو پڑھ کر سنائیے کہ جب انہوں نے اپنی قوم سے یہ بات کہی کہ میری قوم اگر تم پر میرا وعظ کہنا اور میرا نصیحت کہنا اور میرا تمہارے سامنے اللہ کی آیات کو پڑھ کر سنانے کے لیے کھڑا ہونا، ان سب چیزیں تمہیں اگر بہت زیادہ گرا گزرتی ہیں تو پھر میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، لہذا تم لوگ اپنے جو کچھ تدابیر ہیں ان سب کو جمع کر لو، اور تمہارے شرکاء کو بھی جمع کر لو، یعنی چاہے وہ بت ہوں اور چاہے وہ انسان، جن کو بھی تم جمع کر سکتے ہو جمع کر لو۔ ثم لم یکن امرکم علیکم غمہ، اور دیکھو پھر تمہاری تدابیر میں کوئی گھٹن باعث، یعنی کسی بھی قسم کا کوئی گھٹن باقی نہ رہے کہ تم یہ نہ سوچنے لگو کہ کوئی ایسی تدبیر ہم نہ کر سکے جو کر سکتے۔ ارجوگا ان تلقی بعض الکلمات حول بعض الراہن انشاءاللہ اثناء شرحک انشاءاللہ تم مغضو الیہ ولا تنظرون، اور پھر تم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے ساتھ جو کچھ کرنا چاہو کرو اور مجھے مہلت تک نہ دو۔ فإن تولیتم، اگر تم سب اعراض کرنا چاہتے ہو تو بے شک یہ تمہارا اپنا معاملہ ہے۔ فما سألتکم من اجر، میں تم سے اس دعوت کے عوض کچھ اجر نہیں مانگتا، بے شک میرا اجر اللہ پر ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے مسلمان بن جاؤں۔ قرآن فرماتا ہے لوگوں نے حضرت نوح کی دعوت کو جھٹلا دیا، اور پھر ہم نے حضرت نوح کو ان کے ساتھ جو لوگ ایمان لے آئے تھے کشتی میں سوار کر کے نجات دے دی۔ وجعلناہم خلائف، اور اس کے بعد ہم نے ان مسلمانوں کو جو بچا لیے گئے تھے پھر ان کا نائب اور ان کے بعد دنیا کے امور انجام دینے والا مقرر کر دیا، اور ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا غرق کر دیا۔ آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے ہم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن کو ڈرایا گیا، بار بار جن کو آگاہ کیا گیا، ان کو کس طریقے سے ہم نے آخرکار سزا دی۔ پھر ہم نے ان کے بعد ایک پے در پہ رسول بھیجے ان کے قوموں کی طرف، اور جب بھی رسول ان کے قوموں کی طرف کھلی ہوئی آیات و بینات لے کر آئے، لیکن وہ لوگ ایمان نہ لائے بلکہ وہ جھٹلاتے رہے ہر اس یعنی اللہ تعالیٰ کی کھلی ہوئی دلیل کو جس کو وہ رسول لے کر آیا اس سے پہلے۔ اس طریقے سے ہم حد سے گزر جانے والوں کے دلوں پر مہر کر دیا کرتے ہیں۔ پھر ہم نے اسی سلسلہ رسالت کے اندر اپنے ایک عظیم پیغمبر حضرت موسیٰ کو ان کے بعد بھیجا نبی بنا کر، اور ہارون کو فرعون کی طرف اور اس کے وزراء کی طرف، کھلی ہوئی آیات اور کھلے ہوئے معجزات لے کر۔ فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، لہذا انہوں نے بھی انہی پہلی قوموں کی طرح روش اختیار کرتے ہوئے تکبر اختیار کیا، اور وہ بھی مجرم قوموں میں تھے۔ پھر جب ان کے پاس حق آ گیا ہماری طرف سے، قالوا ان ھذا لساحر مبین، تو کہنے لگے فرعون اور اس کے تمام ہی ایلچی اور وزراء کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ یعنی حضرت موسیٰ نے جب وہ عصا اور وہ ید بیضا ان کے سامنے ظاہر کیا تو ان لوگوں نے کہا یہ کھلا ہوا جادو ہے۔ قال موسیٰ تقولون للحق لما جاءکم، موسیٰ نے کہا کہ تم لوگ حق کو جب وہ تمہارے پاس ظاہر ہو کر اور تمہارے پاس غالب ہو کر آ گیا ہے تو تم اس کو جادو سے تعبیر کرتے ہو کہ سحر ھذا، کہ جادو ہے۔ ولا یفلح الساحرون، یہ آخر رکھو کہ بے شک جادوگر تو کبھی کامیاب نہیں ہوا کرتے۔ لوگوں نے کہا اجئتنا لتلفتنا عما وردنا علیہ آباءنا، تو لوگ کہنے لگے کہ اے موسیٰ تم ہمارے پاس ایسی یعنی جادو یا ایسی دعوت لے کر آئے ہو جس کے ذریعے سے تم ہمارے آباء و اجداد کو ہم سے بیگانہ کر دو، یعنی اس طریقے سے اس پر ہم ایک زمانے سے چلے آ رہے ہیں اس سے تم ہمیں ہٹا دو ہمارے آباء و اجداد کے طریقے سے، اور تم دونوں کے لیے اس دنیا کے اندر ایک زمین کے اندر کبریائی ہو جائے، یعنی تمہارا اس پوری دنیا یعنی اس پورے ملک میں تمہاری بادشاہت قائم ہو جائے۔ وما نحن لکما بمؤمنین، اور بے شک ہم تم دونوں پر ایمان نہیں لائیں گے۔ فرعون نے کہا اتونی بکل ساحر علیم، کہ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر ایک جانکار قسم کا جادوگر لے کر آؤ۔ لہذا جب تمام جادوگر آ گئے تو حضرت موسیٰ نے ان سے کہا کہ جو تم بنا کر لائے ہو اس کو ڈال دو اگر تمہیں ڈالنا ہے۔ پھر لہذا جب ان جادوگروں نے جو وہ بنا کر لائے تھے ڈال دیا، حضرت موسیٰ نے فرمایا ما جئتم بہ للسحر، میں تمہارے پاس کوئی جادو لے کر نہیں آیا، ان اللہ سیبطلہ، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے جادو کو باطل کر دے گا، بے شک اللہ تعالیٰ مفسدین کے عمل کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ان کو صالح نہیں رکھتا، ان کو باقی نہیں رکھتا، نہیں اس کو درست نہیں فرما دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے حق کو حق کر دیا اپنے حکم سے، اور یقیناً اس وقت مجرموں کو یہ بات انتہائی ناگوار گزری کہ پورے جادوگروں کا پورا جادو طلسم جو ہے وہ شربہ بالکل برباد ہو گیا، اور جو اس وقت ایک مشہد عظیم وہاں برپا تھا جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ وہ جو جادو بظاہر قرآن فرماتا ہے سورۃ طٰہٰ میں آگے آئے گا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ بِسِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، کہ وہ ان کی جادو سے، ان کی رسیاں، ان کی لاٹیاں ایسا لگ رہا تھا کہ وہ رینگ رہی ہیں، ان کے اندر کوئی قوت ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا، انہیں وہ حق
کی بنیاد پر قائم اثر ڈال دیا تو اس نے وہ پوری جادو کو یعنی جو پورا طلسم بنایا ہوا تھا وہ ٹوٹ گیا۔ تو اس سے بات واضح ہوئی کہ اللہ تبارک تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اے مسلمانوں تم حق کے لیے کھڑے ہو جاؤ، تو وہ باطل جو اس وقت تمہارے سامنے قوت کے ساتھ بظاہر نظر آتا ہے اس کے اندر صرف اتنی ہی حیثیت ہے جیسا کہ حضرت موسیٰ کے سامنے وہ رسیاں اور لاٹھیاں بظاہر اژدہے نظر آ رہی تھیں۔ جب حضرت موسیٰ نے وہ یعنی وہ اللہ کا معجزہ سامنے رکھ دیا تو وہ پوری کی پوری قوت رفع ہو گئی۔ اسی طریقے سے اگر اس وقت یہ قرآن جو اللہ نے ہمیں معجزہ دیا ہے اگر ہم اس کو اس طریقے سے پیش کر دیں جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کے مقابلے میں اپنا وہ معجزہ پیش کر دیا تھا، تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو غالب کر دیا، اللہ تعالیٰ اس وقت اس قوم کو بھی غالب کر دے گا۔ فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ موسیٰ پر کوئی ایمان نہیں لایا سوائے ان کی قوم کی ضروریت ہے، ان کے قوم کے ہی لوگوں کی، اور اس وجہ سے کہ وہ لوگ فرعون سے ڈرتے تھے، وملئہم اور ان کے وزراء سے، ان یفتنہم کہ کہیں وہ ان کو ایمان لانے کی وجہ سے آزمائش میں نہ ڈال دیں۔ اس وجہ سے قوم بڑے لوگ سب لوگوں نے دیکھا لیکن ایمان نہیں لایا کوئی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ معجزے کے بعد ایمان لے آنا یہ مشروط نہیں ہے کہ معجزہ دیکھنے کے بعد کوئی آدمی ایمان لے آئے گا۔ وقال موسیٰ نے فرمایا میری قوم ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم واقعی اللہ پر ایمان لے آئے ہو فعلیہ توکلوا، تو اب پھر اللہ ہی پر بھروسہ کرنا، ان کنتم مسلمین اگر تم واقعی مسلمان ہو۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایمان کا تقاضا توکل کے راستے سے گزرتا ہے۔ جب ایمان لے آئے آدمی تو پھر اللہ پر بھروسہ کرے، حالات کیسے ناسازگار ہوں، یعنی باطل کتنا قوی بظاہر معلوم ہو اور وہ قیادت کی قیادت کو الٹ دے، لیکن اللہ تعالیٰ فرمایا توکل اللہ پر کرو، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ تمہاری قیادت کی بساط اگر تمہاری قیادت کی بساط اگر سے دشمن تھوڑی دیر کے لیے وقت الٹ دے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں دوسری قیادت عطا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بھی کام لینے پر قادر ہے جو یعنی جب اللہ تعالیٰ ابابیل اور پرندوں سے کام لے سکتا ہے تو پھر انسان اگر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تیار ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ایسے چھوٹے اور بالکل ادنا قسم کے انسانوں سے بھی وہ بڑے کام انجام دلوا سکتا ہے کہ جو کسی کے ذہن و گمان سے نہ گزرے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اگر تم اللہ پر بھروسہ کرو تو واقعی تم مومن ہو، جیسے کہ اس وقت بھی جو حالات ہیں اس میں توکل اللہ پر ہونا چاہیے۔ اور جب بھی قرآن فرماتا ہے کہ مومنین وہ ہیں کہ جب بھی ان پر اللہ تعالیٰ کی آیت پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، جب بھی آزمائشیں آتی ہیں تو ایمان اور بڑھ جاتا ہے، وزادتہم ایمانا، ان کا ایمان ان میں اضافہ ہوتا ہے، وہ پزمردہ نہیں ہو جاتے، بزدل نہیں ہو جاتے، ڈر نہیں جاتے، خوف نہیں کھاتے۔ فقالوا علی اللہ توکلنا، اس وقت انہوں نے کہا کہ یقیناً ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے رب ہمیں ظالموں کے لیے فتنہ اور یعنی آزمائش نہ بنا دے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعنی انہوں نے یہ دعا فرمائی کہ یہاں فتنہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فتنے میں نہ ڈال۔ فتنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ ظالم قوم اتنی قوی نہ ہو جائے، اتنی طاقتور نہ ہو جائے کہ وہ ہم پر طرح طرح کے ظلم کرنے لگے اور ہم گویا کہ ایک فتنہ بن جائے اور لوگ ہمیں دیکھ کر یہ کہنے لگے کہ دیکھو اسلام لانے کے بعد یہ حشر ہوتا ہے، اور پھر لوگ ہمیں گویا کہ دیکھ کر اسلام سے نہ بھاگیں۔ تو ہم فتنہ نہ بن جائیں لوگوں کے لیے، ایک طریقے کا حجاب نہ بن جائے لوگوں کے لیے کہ لوگ ہمارے تختہ مشق بننے سے اور ہمارے اس مصیبتوں کو دیکھ کر اسلام سے دور ہونے لگے۔ تو یہ اس معنی میں فتنہ ہے، تو ظالم قوم کے لیے ہمیں ایک فتنے کا ذریعہ نہ بنا دیں۔ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور ہمیں اپنی رحمت سے اس کافر قوم سے نجات دے دی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّأَ لِقَوْمِكَ بِمِصْرَ بُيُوتًا، پھر ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف ان کے بھائی کی طرف کہ تم اپنی قوم کو حکم دو کہ وہ اپنے لوگوں کو بدستور ان کے گھروں کے اندر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایک مقام یعنی اللہ تعالیٰ کی بات کرنا کا مقرر کر لیں اور اپنے گھروں کو قبلہ رخ کر لیں۔ وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، تو یہاں پر اس آیت کے دو ترجمے کیے ہیں لوگوں نے، ایک کہ اپنے گھروں کو ہی جو ہے بمنزلہ قبلہ بنا لو کہ اسی میں نمازیں قائم کرنے لگو اور اسی میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اور دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ اپنے گھروں کو قبلہ رخ کر لو۔ تو قبلہ رخ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر جو مصر میں جس وقت جہاں یہودی یا قبائل آباد تھے، جہاں یہودی رہا کرتے تھے، تو ان سے کہا گیا کہ اپنے گھروں کو قبلے کی رخ کی طرف کر کے تعمیر۔ اب یہاں قبلے سے مراد کیا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ یہاں قبلے سے مراد کعبۃ اللہ ہے، کیونکہ اس وقت تو بیت المقدس کا کوئی وجود نہیں تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے یہ، بیت المقدس تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں قائم کی گئی، اور وہاں پر اس کے بعد پھر یہودیوں نے اس کے اندر اپنی یعنی ساری مطلب جو باقیات ہیں ان کے وہ اس کے بعد میں آئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے گھروں کو قبلہ رخ کر لو، اس کا مراد یہ ہے کہ تم اپنے قبلوں کو جو اصلاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ ہے اس طرف اپنے گھروں کا رخ پھیر دو، یا اس طرف تم گھروں کے اندر رخ کر کے نماز اور جو ہے تمام عبادتیں ادا کرو اور نماز قائم کرو اور تمام مومنین کو خوشخبری دے دی جائے۔ تو اس سے قرآن مجید نے اس آیت سے بھی اصل قبلے کی حیثیت کو واضح فرما دیا۔
وقال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون، حضرت موسیٰ نے فرمایا ہمارے رب بے شک آپ فرعون کی طرف انک آتیت فرعون وملئہ زینۃ، حضرت موسیٰ نے فرمایا رب ہمارے آپ نے فرعون کو اور اس کے ساتھیوں کو اور اس کے وزراء کو تو خوب دنیا کے زینت عطا فرما دی اور خوب مال سے اس کو نواز دیا دنیا کی زندگی میں، ربنا لیضلوا عن سبیلک، اور اے رب یہ سب اس لیے آپ نے کیا تاکہ وہ تیرے سیدھے راستے سے گمراہ ہو جائیں، ربنا اطمس علی اموالہم، اے رب ان کے مالوں کو نیست و نابود کر دے۔ یہ وہ دعا ہے یعنی جو آج ہم اور ہر وقت کرنا چاہیے یہودیوں کے مقابلے میں، جو کچھ اس وقت دنیا میں ہو رہا ہے تو اس کہ ربنا اطمس علی اموالہم، کہ رب ان کے مالوں کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نیست و نابود فرما دے، واشدد علی قلوبہم، ان کے دلوں میں سختی پیدا کر دے، وہ ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں، ان کی قوتیں ایک دوسرے سے پاش پاش ہو جائیں، اور ان قریب ایسا موقع آنے والا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ کب تک یہودی جو ہے پوری انسانوں کو بیوقوف بناتے رہیں، کب تک آخرکار امریکی قوم ان کی طرف سے اپنے لوگوں کو قتل کرواتی رہے گی۔ ایک دن آئے گا، قریب آنے والا ہے کہ جس دن امریکی قوم وہ پوری دنیا یہ جان لے گی کہ پوری دنیا کے اوپر سب سے زیادہ اگر یعنی مغضوب علیہ کوئی قوم ہے، دنیا کو سب سے زیادہ اگر فتنہ انگیزی مبتلا کرنے والی قوم ہے تو وہ یہودی قوم۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ نے بد دعا کی فرعون کے خلاف، تو اس طریقے سے یہ بد دعا آج ان یہودیوں کے خلاف ہے کہ ربنا اطمس علی اموالہم، کہ رب ان یہودیوں کے مالوں کو تباہ کر دے، واشدد علی قلوبہم، ان کے دلوں کے اندر سختی پیدا کر دے، فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم، اور یہ ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ دردناک عذاب دیکھیں۔ قال قد اجیبت دعوتکما، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ اور ہارون تمہاری پکار اللہ نے قبول فرما لی۔ اس طریقے سے ہم اللہ تعالیٰ سے اس وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے اس آیت کے وسیلے سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے آپ نے حضرت موسیٰ اور ہارون کی دعا قبول فرما لی تھی اور فرعون اور اس کے پورے لشکر کو آپ نے تباہ کر دیا تھا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اس وقت پورے امت مسلمہ کی دعائیں اور ظالم یہودی اور صہیونی ریاست کا جو اس وقت زوال ہے وہ اب لکھ دیا جائے۔ اس طریقے سے آپ نے حضرت موسیٰ اور ہارون کی دعا سن لی تھی، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ آپ ہماری بھی دعائیں سنیں۔ فاستقیما، اللہ نے فرمایا لیکن تم مضبوطی سے اپنی تبلیغ اور اپنی اس دعوت پر جمے رہنا۔ ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، اور دیکھو ان لوگوں کو جو عقل اور علم نہیں رکھتے ان کے راستے کی اتباع نہ کرنا۔ ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے اس پار لگا دیا، وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے اس پار لگا دیا۔ فاتبعہم فرعون، اور پھر فرعون کے پیچھے پیچھے چلا آیا، وجنودہ، اس کا لشکر بغیاً، اپنے بغی اور ذاتی اور ظلم کے نشے میں چور ہو کر، وعدواً، اور دشمنی کے نشے میں چور ہو کر، جیسا کہ آج ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ استدراج کے ساتھ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا ایک استدراج، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ڈھیل شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ اصلاً ان دشمنوں کو پورے طور پر اس طریقے سے سرکوبی کرے گا کہ جب ان کی دشمنی ہر انسان پر ظاہر ہو جائے گی کہ واقعی دنیا کے اندر کوئی قوم اگر فتنہ گر ہو سکتی ہے تو یہودی قوم۔ ابھی بھی بہت سے لوگ یہودیوں کی جو ہے وہ ان کے طرف سپورٹ کر رہے ہیں، ان کی حمایت کر رہے ہیں، تو ابھی بھی کچھ لوگوں کے آنکھوں کو پٹی بندھی ہوئی ہے، لیکن ایک وقت وہ آئے گا کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پٹیاں اتار دی جائیں گی اور ہر انسان کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ واقعی دنیا کے اندر اب تک جتنی بھی شرارتیں ہوئی ہیں ان یہودیوں کی طرف سے ہوئی ہیں۔ تو پھر یہ گویا کہ استدراج اس طریقے سے فرعون کو لپیٹا گیا تھا، جب موسیٰ اور ان کی پوری قوم کو سمندر کے اس پار اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے جایا جا چکا۔ اب فرعون دیکھ رہا ہے کہ دریائے نیل پھٹا ہوا ہے، اب میں بھی اس میں داخل ہو سکتا ہوں، اور وہ داخل ہوا اور آخرکار پھر وہ اپنی ظلم و سرکشی کے نشے میں جب وہ اس میں چور ہو کر اس میں داخل ہوا تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غرق ہوگا۔ حتیٰ اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جب وہ غرق ہونے لگا اس وقت اس نے کہا کہ میں ایمان لے آیا کہ بے شک نہیں ہے اللہ کے علاوہ، اور بے شک میں ایمان لے آیا بنو اسرائیل جس پر ایمان لائی، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الآن، اب تیرا ایمان، یعنی اب تو اس عذاب کو دیکھنے کے بعد ایمان کا دعویٰ کر رہا ہے جبکہ تو نے اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزار دی، وکنت من المفسدین، اور تو فساد مچانے والوں میں سے تھا۔ فالیوم ننجیک ببدنک، آج اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیرا معاملہ یہ ہے، تیرے معاملے میں اللہ کا حکم یہ ہے کہ ہم تیری لاش کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوں ہی باقی رکھیں گے، لتکون لمن خلفک آیہ، تاکہ تو اپنے بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے ایک جیتی جاگتی نشانی بن جائے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ، بے شک لوگوں میں سے ایک بڑی تعداد ہماری آیات سے غفلت برتتی۔ اور ہم نے پھر بنی اسرائیل کو ایک بہترین مقام عطا فرما دیا، یعنی کہ دنیا میں ٹھہرنے کا ایک بہترین جگہ دے دی، سچائی اور بالکل راست بازی کی بنیاد پر۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے ان کو پاکیزہ رزق عطا فرمایا۔ فَمَا اخْتَلَفُوا، یا پھر وہ اختلاف میں نہیں پڑے یہاں تک کہ جب ان کے پاس علم آ گیا،
یہاں تک کہ ان میں اختلاف اس وقت رونما ہوا کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو تورات اور اس کے احکامات نواز دیے تو صرف اپنی بغاوت اور صرف اپنے ظلم اور صرف اپنی چودراہٹ کی وجہ سے انہوں نے اس علم کے آ جانے کے بعد اختلاف کرنا شروع کر دیا۔ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ، روز قیامت اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ، بے شک اے محمد اگر آپ بھی اس کتاب کے معاملے میں ذرہ شک میں ہے جو ہم نے آپ پر نازل فرما دی ہے تو آپ ان لوگوں سے پوچھیے جو کتاب کو پڑھتے ہیں آپ سے پہلے، یعنی جو تورات اور انجیل کے حامل یہودی عیسائی ان سے پوچھیے۔ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ، آپ کے پاس حق ہی آیا ہے تیرے رب کی طرف سے، فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، آپ شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو جائیے۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، اور نہ ہی آپ ان لوگوں میں شامل ہو جائیے جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلا رہے ہیں۔ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تو آپ ایسا کریں گے تو آپ بھی خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر تیرے رب کی بات پورے طور پر ثابت ہو گئی، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں، یعنی جو لوگ اتنے کھلے ہوئے نشانات دیکھنے کے بعد، اتنے واضح معجزات دیکھنے کے بعد، بینات دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لا رہے ہیں، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ میں ضرور جہنم کو جنات اور انسانوں سے بھر دوں گا۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ میں ضرور بھر دوں گا، اس بات کو یہی لوگ ہیں جو پورا کر دیں گے، جو اس طریقے کی روش اختیار کیے ہوئے ہیں۔ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّىٰ يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، اور یہاں تک کہ ان کے پاس ہر ایک معجزہ بھی کھلے طور پر آ جائے گا تب بھی ایمان نہیں لائیں گے، یہاں تک کہ یہ دردناک عذاب آخر دیکھ ہی لیں گے۔ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا، پھر کیوں نہ ہوئی کوئی بستی کہ جس کے ایمان نے اس کو نفع دیا ہو، إِلَّا قَوْمُ يُونُسَ، سوائے یونس کے قوم، یعنی صرف ایک بستی اللہ تعالیٰ نے پوری انسانی تاریخ میں ایک ایسی بستی ہے جس کو اس بستی کے ایمان لانے سے نفع پہنچا عین وقت پر، یعنی جب وہ عین وقت پر جب اس پر عذاب ہو گیا پھر بھی اس کا ایمان لانا اس کو نفع دے گیا۔ لما آمنوا، کہ جب وہ ایمان لے آئے، کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیات الدنیا، تب ہم نے دنیا کی زندگی میں ان پر رسوائی کے عذاب کو ٹال دیا، ومتعناہم الی حین، اور ہم نے ان کو دنیا میں ایک وقت کے لیے اور مہلت عطا کر دی۔ تو یہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم تھی کہ جو عین وقت پر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ٹوٹنے لگا اور وہ اپنے مویشیوں کو، اپنے گھر والوں کو لے کر گھروں سے نکل گئے اور پھر اپنے بچوں کو اپنے عورتوں سے جدا کر دیا، مویشی جو ہے وہ چلانے لگے، عورتیں جو ہے چیخنے لگیں، اللہ سے استغفار کرنے لگیں، اللہ تعالیٰ نے آخرکار ان کے ایمان کو قبول کر لیا، ان کے توبہ کو قبول فرما لیا اور ان پر سے وہ عذاب خزی کو ہٹا دیا گیا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اصلاً یہ تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام جو اصلاً ان کی ہدایت پر معمور کیے گئے تھے، وہ اس سے پہلے کہ اپنا وظیفہ ہدایت پورا کرتے وہ ان سے چھٹک کر چلے گئے۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتا جب تک کہ اس کے اوپر اپنی پوری جو ہے نصیحت واضح نہ کر دیا، چونکہ قوم پر پوری نصیحت واضح نہیں ہوئی تھی، لہٰذا اس لیے اللہ تعالیٰ کے اس اصول کے اعتبار سے عذاب کا آنا اس بنیاد پر ٹال دیا گیا۔ تو اس کو قرآن فرماتا ہے کہ ان کے ایمان نے اصلاً ان کو نفع دیا اور ان کے ایمان کے لے آنے، ان کے توبہ قبول کے ہونے کی وجہ سے ان پر عین اس وقت کے جب عذاب ان کے سروں پر آ گیا تھا اللہ نے ٹال دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ کی مشیت اگر یہی ہوتی تو تمام کے تمام لوگ زمین میں روئے زمین پر ہیں سب ایمان لے آتے۔ تو کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے کہ وہ ایمان لے آئیں؟ اور یقیناً کسی نفس کے لیے ایمان لانا ہرگز اس بات پر مبنی نہیں ہے سوائے اللہ کے اذن کے، یعنی کوئی نفس خود ایمان نہیں لا سکتا، اللہ جس کو چاہے گا وہی ایمان لے آئے گا اور وہی ایمان پر باقی بھی رہے گا۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو توفیق طلب کر لے، ایک وقت ذہن معاف ہو جائے اور ایک وقت میں آدمی اگر اللہ کی طرف مائل ہو جائے تو یہ اللہ کی توفیق ہے کہ ایمان کی بقا بھی اللہ کے حکم سے ہے اور ایمان کی عطا بھی اللہ کے حکم سے ہے، عطا اور بقا دونوں اللہ کے حکم سے ہے۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور یقین اللہ تعالیٰ نے اس کفر کی گندی کو ان لوگوں پر ڈال دیا ہے جو لوگ عقل نہیں رکھتے۔ کہہ دیجئے کہ دیکھو جو کچھ آسمان و زمین میں ہے اس میں غور کر کے دیکھو، وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ، کیا تمہیں یہ آیات جو تمام طرف پھیلی ہوئی ہیں اور یہ دلائل اور یہ دھمکیاں جو تمہیں انبیاء اور تمام رسولوں کی طرف سے دی جا رہی ہیں، یہ کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے اس قوم کے لیے جو ایمان نہیں رکھتے؟ فَهَلْ يَنتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ، تو کیا یہ لوگ اسی طریقے سے انتظار کر رہے ہیں جیسا کہ ان سے پہلے جو قومیں گزر گئیں انہوں نے انتظار کیا تھا اللہ تعالیٰ کے عذاب کا، انہی دنوں کی طرح یہ لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں؟ قل، تو کہہ دیجیے فانتظروا، ٹھیک ہے تم انتظار میں رہو، انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ پھر آخرکار ہم نے اپنے رسولوں کو نجات دے دی اور لوگوں کو جو ایمان لے آئے تھے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے جو ہر دور میں قائم و دائم رہا۔ حق ہے اللہ تعالیٰ پر کہ وہ مومنین کو آخرکار نجات ہی دیتا ہے، یہ اللہ پر مومنین کا حق ہے کہ وہ اس کو نجات دے۔ قل یا ایھا الناس، تو کہہ دیجیے لوگوں اگر تم واقعی میرے دین کے معاملے میں شک میں مبتلا ہو تو بے شک میں ان لوگوں کی عبادت نہیں کر سکتا جن کو تم اللہ کے علاوہ پکار رہے ہو، اور بے شک میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں جس نے الذی یتوفاکم،
جو وہ خدا جو تمہاری جانوں کو قبض کرتا ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں ہو جاؤں، اور یہ کہ مجھے حکم یہ دیا گیا ہے کہ میں اپنی پوری زندگی کو، اپنی پوری شخصیت کو اس دین کی تابع کر دوں، جو پوری یکسوئی کے ساتھ، یعنی اس دین کے تابع کر دوں اپنی پوری شخصیت کو۔ وجہ کا مطلب ہے کہ میں اپنے چہرے کو پھیر دوں، کا مطلب یہ ہے کہ اپنی پوری شخصیت کے ساتھ اس دین کے تابع ہو جاؤں اور یکسوئی کے ساتھ۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور آپ مشرکین میں سے نہ ہو جائیے۔ وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ، اور آپ نہ پکارنے لگے اللہ کے علاوہ ایسے خداؤں کو جو نہ تجھے نفع دیتے ہیں اور نہ ہی تجھے نقصان سے بچا سکتے ہیں۔ اگر آپ بھی ایسا کرنے لگیں گے تب تو آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ، یاد رکھیے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی نقصان کا ارادہ کر لے، اگر آپ کو پہنچا دے کوئی ضر، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اس نقصان سے نہیں بچا سکتا آپ کو سوائے اللہ کے۔ اور اگر آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کوئی خیر کا ارادہ فرما لے تو آپ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو اس فضل کو کوئی بھی قوت آپ سے ٹالے نہیں ٹلوا سکتی۔ اگر اللہ تعالیٰ ارادہ فرما لے آپ کے ساتھ کوئی فضل کرنے کا تو کوئی قوت ایسی نہیں ہے کہ جو اس فضل کو آپ سے لوٹا دے۔ یصیب بہ من یشاء من عبادہ، اس کا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی راحت اور اس کا عذاب جس کو چاہتا ہے اس کے بندوں میں سے پہنچتا ہے۔ وہو الغفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم، کہہ دیجیے لوگوں سے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا۔ بس اب جو اس ہدایت کو اختیار کر لے تو یقیناً وہ اپنی جان کے لیے ہدایت اختیار کرے گا، یعنی اپنی آخرت کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، اور جو گمراہ ہو گیا یقیناً اس کی گمراہی کا وبال اسی کے اوپر ہوگا۔ وما انا علیکم بوکیل، اور میں تم پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں۔ واتبع ما یوحی الیک، اور آپ اتباع کیجیے اس چیز کی جو آپ پر وحی کی جا رہی ہے۔ واصبر، اور آپ جمے رہیے اس دعوت دین پر، حتی یحکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے میں آخرکار کوئی فیصلہ کن بات صادر فرما دے۔ وہو خیر الحاکمین، وہ بہتر فیصلہ کرنے والے ذات اللہ کی۔ یہ سورہ یونس ان آیات پر ختم ہو جاتی ہے۔ اب ہم اسی کی دوسری سورت سورہ ہود کی ابتدا کرتے ہیں۔ یقیناً سورہ ہود کا بھی جو مرکزی مضمون ہے وہ گویا کہ انذار ہے، جس میں بار بار ڈرایا جا رہا ہے، بار بار آمادہ کیا جا رہا ہے کہ بھائی دیکھو ابھی وقت گزرنا نہیں ہے، ابھی 10 سال گزر گئے، تم نے اللہ کی اس بنیادی دعوت کو قبول نہیں کیا، اللہ تعالیٰ سے اختیار کردہ شرک کو تم نے ترک نہیں کیا، تو لہذا ابھی بھی وقت ہے، پلٹ آؤ، اللہ کی طرف رجوع کرو، اپنے حالات کو بدلو، اپنے طریقوں کو تھوڑا تبدیل کرو، اپنے رخ کو اللہ کی طرف پھیرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب تمہیں اس طریقے سے چکڑ، اس طریقے سے تم سے پہلے قوم عاد و ثمود، قوم لوط اور قوم صالح، قوم موسیٰ اور فرعون کے جو حالات تم سے گزرے ہیں، ایسا نہ ہو کہ تمہاری بھی اس طریقے تاریخ رقم کر دی جائے۔ تو یہ بات بار بار اس طریقے سے پیمائش کے طور پر ارشاد فرمائی جا رہی ہے۔ تو اس طریقے سے سورہ یونس کا جو مرکزی اور اس کا جو پورا ایک خیال ہے وہ انذار ہے، آگاہ کرنا ہے۔ اس طریقے سے سورہ ہود کا بھی جو مرکزی خیال ہے وہ آگاہ کرنا ہے، ڈرانا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، لوٹنے کا وقت ابھی تمہارے پاس موجود ہے، مہلت ہے، تو مہلت کو نہ گواؤ بلکہ اس مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ کی طرف رجوع کرو۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے بڑا ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ الف لام را، کتاب محکمت آیات ثم فصلت، یہ کتاب ہے جس کی آیات محکم کی گئی، پھر انہی آیات محکمات کو اللہ کی طرف سے تفصیلاً لوگوں کے سامنے بیان فرما دیا گیا، اس حکیم اور خبیر کی جانب سے جو تمام حکمت اور تمام چیزوں سے باخبر ہے۔ اور اس میں سے سب سے بنیادی حکم یہ ہے کہ اے لوگوں اللہ کے علاوہ کسی کی غلامی اختیار نہ کرو، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی غلامی اختیار نہ کرو۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت دنیا کے اندر، لوگ اس کو بہت سیاسی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت دنیا میں، وہ اگر اپنی قوت کے ساتھ غالب آ گئے تو یہ آپ کو زندگی بھی اللہ کی غلامی میں گزارنے نہیں، آپ کی انفرادی زندگی بھی اللہ کی غلامی میں نہیں گزر سکے گی۔ یہ جو اس طریقے سے ہم بیٹھ کر اللہ کے لیے نمازیں روزے کر پا رہے ہیں، اگر یہ قوتیں جو ان کے پلاننگ سے، اگر یہ ان کو کسی صورت میں بھی اگر طاقت پہنچ گئی تو اس طریقے سے یہاں بیٹھ کر کے اس طریقے سے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، رمضان کے روزے رکھا رہے ہیں، یہ گزارنا، یہ نمازیں پڑھنا، اللہ تعالیٰ کی علی الاعلان جو ہے اللہ کی بات کرنا، یہ محال کر دیا جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کو کی غلامی قبول نہ کرو۔ اگر تم قبول کر لو گے تو پھر یاد رکھنا کہ تم اس دنیا میں باقی نہ رہ سکو گے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت یہ اصلاً اللہ کی غلامی اختیار کرنے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اگر ہم اور آپ سب اللہ کی غلامی سے نکل جائیں تو آپ دیکھیے حالات ناسازگار ہیں، دنیا اپنے باہیں پھیلائے کھڑی ہوئی ہے، جائیے آپ مزے کریے، آپ مطلب کامیاب ہیں۔ تو یہ اللہ کی غلامی اختیار کرنے کی گویا کہ ایک طریقے سے یہ ہمیں ایک عظیمت اور ہمیں ایک اللہ کا غلامی اختیار کرنے کا ایک ہمیں اجر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا نے اس معنی میں بھی دیا جا رہا ہے۔
بے شک میں تمہاری طرف سے اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کھلا ہوا آگاہ کرنے والا اور کھلا ہوا خوشخبری دینے والا ہوں۔ تم اپنے رب سے استغفار کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا کے اندر متاع حسن عطا فرما دے، خیر اور سراپا گویا کہ متاع جو خیر کا باعث ہو۔ ایک وقت مقررہ تھا جو اللہ نے تمہارے لیے دنیا میں لکھ دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر فضیلت والوں کو فضل عطا فرما دے، نیک عمل کرنے والوں کو اس کو فضل سے نواز دے۔ اور دیکھو اگر تم اللہ کے اس حکم کی نافرمانی کرو گے تو بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے، کہ کہیں وہ تم پر نہ آ ٹوٹے۔ اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے اور وہ تب چیز پر قادر ہے۔ یاد رکھو کہ جس وقت یہ اپنے سینوں کو دوہرا کیے دیتے ہیں، قرآن فرماتا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت لے کر اٹھے تو مکہ میں صورتحال یہ تھی کہ لوگ آپ کو دیکھ کر ایک کنارہ کشی اختیار کر لیتے کہ ارے وہ آ رہے ہیں، اب ایسا نہیں وہ پکڑ کے واز کہنا شروع کر دیں، تو فوراً جو ہے وہ کرنی کاٹ کر کے اپنی ادھر سے نکل جاتے ہیں۔ یستغشون ثیابہم، اور کبھی کبھی اپنے کپڑوں سے اپنے منہ کو ڈھانک لیتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سے آنکھ مل جائے اور فوراً جو ہے وہ واز کہنا شروع کر دیں۔ یعلم ما یسرون وما یعلنون، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو یہ چھپا رہے ہیں جو کچھ ظاہر کر رہے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ ان کے احوال قلوب، ان کے سینوں کے دلوں کے رازوں سے خوب واقف ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زمین پر کوئی چوپایا مگر یہ کہ اللہ پر یہ واجب ہے کہ اللہ اس کو رزق دے۔ یہ بات کیوں ارشاد فرمائی جا رہی ہے؟ کیونکہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے اس آیت کے ذیل میں کہ اصلاً دنیا میں فتنوں میں سے جو بہت سارے فتنوں کی جو پرائم فیکٹر ہے، یعنی فتنوں کے پیدا ہونے کی جو بنیادی جڑ ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اپنے رزق کی تگ و دو کرنے کے لیے بہت ساری چیزوں میں اللہ غیر اللہ کی طرف کسی نہ کسی صورت میں پھر مائل ہو جاتا ہے۔ رزق کی اس کو ہمیشہ تلاش رہتی ہے، اپنی زندگی گزارنا ہے، اپنے گھر والوں کی، اپنے بچوں کی ضروریات پوری کرنا ہے، تو کہیں نہ کہیں وہ ان ضروریات سے تنگ آ کر غیر اللہ کی طرف مائل ہو ہی جاتا ہے۔ تو اللہ نے یہاں پر اس بات کو کھول کر اس لیے بادشاہ فرما رہے ہیں کہ انسان تو ایک بہت اللہ کی اعلیٰ مخلوق ہے، اللہ نے زمین پر کوئی رینگنے والا ایسا باقی نہیں رکھا کہ اس کا رزق اللہ تعالیٰ پر فرض نہ ہو کہ اس کو رزق نہ دے دے، اور یہ اس لیے بیان فرمایا کہ تم بالکل بے خوف ہو کر اور بالکل مطمئن ہو کر اللہ کے دین کے لیے اپنی جان و مال کو صرف کر دو، کیونکہ رزق تو اللہ تعالیٰ تمہیں دے کر ہی رہے گا، یہ اس کا وعدہ ہے، یہ اس پر حق ہے، یہ اس پر فرض ہے کہ اس نے پیدا کیا ہے تو اب وہ تمہیں بھوکا نہیں مارے۔ یعلم مستقرها ومستودعها، وہی جانتا ہے اس کے یعنی مستقر انسان جو اللہ نے جس جہاں پر اس کو پیدا کیا مخلوقات کو، سب اس کے مستقر کو اللہ کے علم ہے، اور چند روزہ رہنے کی جو جگہ دنیا میں اللہ نے مستودع بنائی وہ بھی اللہ کے علم ہے کہ کہاں پر آدمی کا مستقر ٹھکانا ہے اور کہاں سے پھر اس کی مٹی اٹھائی جائے گی، کہاں سے اس کو پھر جو ہے مطلب قبر میں داخل کیا جائے گا۔ کل فی کتاب مبین، ہر چیز کھلی ہوئی کتاب میں درج ہے۔ والذی خلق السماوات والارض، وہی ہے جس نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور اس کا عرش پانی پر ہے تاکہ وہ تم کو آزما کر دیکھے کہ تم میں سے کون ہے جو عمل خیر کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو۔ وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ، اگر یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ تم لوگ کیا موت کے بعد بھی اٹھائے جاؤ گے، تو کہہ دی لَيَقُولُنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، تو یہ کہتے ہیں یعنی یہ مشرکین یہ کہتے ہیں اس کے جواب میں کہ یقیناً یہ تو کھلا ہوا جادو ہوگا، یعنی جب آپ کہتے ہیں کہ تم لوگ کو دیکھو اللہ تعالیٰ قریب تمہیں دنیا میں ایسا نہ چھوڑ دے گا بلکہ آخرت میں اٹھائے گا، تو پھر اس پر یہ جو کافر یہ جواب دیتے ہیں کہ اگر ایسا ہوگا تب تو پھر وہ اس وقت کھلا ہوا جادو ہی ہوگا کچھ، اگر ایسا ہوا تو۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ، اگر اللہ فرماتا ہے کہ آج اگر ہم ان سے عذاب کو تھوڑی دیر کے لیے ملتوی کیے دے رہے ہیں، چند وقت کے لیے معدودہ جو گنے چنے ہیں اللہ تعالیٰ کے علم میں، تو یہ کیا ہو گیا ہے لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ، تو یہ اب سوال کر رہے ہیں کہ کیوں نہیں آتا وہ عذاب، یعنی اگر ہم اپنی کچھ خاص پلاننگ کی وجہ سے کچھ خاص حکمت کی وجہ سے وہ عذاب تھوڑے دنوں کے لیے مؤخر کیے ہوئے ہیں، تو یہ ہم سے آ کر کے ہمیں جرأت دکھا رہے ہیں، ہمیں جو ہے وہ چیلنج کر رہے ہیں کہ کیوں نہیں آتا وہ عذاب۔ الا یوم یاتیہم، یاد رکھو کہ اس دن وہ عذاب آئے گا، لیس مصروفا عنہم، تو پھر وہ عذاب ان سے ٹالے نہ ٹلے گا، اور وہ ان کے استہزاء کا ہی آخرکار نتیجہ ہوگا۔ وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، جو استہزاء کر رہے ہیں اسی کے نتیجے میں وہ ان کے اوپر آخرکار ان کو ڈھانپ لے گا، ان کو جکڑ لے گا۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان ایک عجیب ہی قسم کا مخلوق ہے کہ اگر ہم اس کو رحمت دیتے ہیں ثم نزعنا منه، وہ پھر اس میں سے رحمت تھوڑی دیر کے لیے ہٹا لیتے ہیں تو بڑا مایوس ہو جاتا ہے، بڑا ناشکرہ بن جاتا ہے۔ یعنی ایک طرف تو انسان کی صورتحال یہ ہے آئے دن جو نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اگر ہوتی رہے تو بڑا خوش و خرم ہوتا ہے، مزے کرتا ہے، تھوڑی دن کے لیے اگر زندگی تنگ کر دی جائے، تھوڑا مال کم ہو جائے، کچھ تھوڑے سے حالات تنگ کر دیے جائیں تو فوراً مایوس ہو جاتا ہے، اللہ کا ناشکری کرتا ہے کہ آپ بس میں ہی ملا تھا اللہ تعالیٰ کے اوپر کہ مجھے ہی کے ساتھ میرا معاملہ کر۔ اور اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے اوپر بات ارشاد فرمائی کہ کافروں کو تو دیکھو، یہ کافر تو عذاب مانگ رہے ہیں، یعنی تھوڑا سا مصیبت پہنچتی ہے تو انسان
جو ہے بالکل اللہ تعالیٰ کا ناشکرہ بن جاتا ہے تو یہ عذاب مانگ رہا ہے. مطلب کیا ان کا ذہن تو دیکھو. اَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْضَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ، اگر ہم اس کو نعمتیں عطا فرما دیں اس مصیبت کے بعد جو اس کو تھوڑی دنوں کے لیے پہنچی تھی، تو یہ کہتے ہیں ذهبت السیئات، نہیں چلو یار وہ دوران وہ مصیبتوں کے دن کٹے، مصیبت کے دن کاٹے نہیں کٹتے اور دین عیش کے کلیوں میں گزر جاتے ہیں کیسے. تو وہ یہ کہتا ہے کہ چلو یار مصیبت کے دن کٹے اب اچھا ہے. انه لفرح فخور، تو بڑا ہی خوشی اترانے لگتا ہے، بڑا فخر کرنے لگتا ہے. الا الذين صبروا وعملوا الصالحات، لیکن اس یعنی مثال سے اللہ تعالیٰ نے ثابت قدم مومنین کو اور نیک عمل کرنے والوں کو مستثنیٰ کر دیا کہ ثابت قدم جو مومن ہوتے ہیں وہ اس قسم کے نہیں ہوتے کہ تھوڑے دنوں میں جب عیش و عشرت زندگی گزارنے لگتے ہیں اور تھوڑے دنوں میں بالکل نافرمانی پر اتر آتے ہیں. اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، ایسے لوگوں کے واسطے مغفرت ہے، بڑا اجر ہے. فلعلک تارک بعض ما یوحی الیک وضائق بہ صدرک، شاید کہ آپ تنگ ہو کر، یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بار بار یہ آپ کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، بار بار آپ کی دعوت کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بھی اپنی وحی میں سے بعض حصے کو ان کے ریجیکشن کی وجہ سے چھوڑ دیں. یعنی چھوڑو ان کو دعوت دینا. وضائق بہ صدرک، کیونکہ آپ کا دل، آپ کا سینہ ان کی نافرمانی، ان کے ریجیکشن سے تنگ ہوتا ہے. ایک بات ہے کہ آسلم حق کی بنیاد پر اپنے نگاہوں کے سامنے جس ذات اقدس نے جنت و دوزخ کو دیکھ لیا ہو، جس ذات اقدس نے انسانوں کے اول اور آخر کو دیکھ لیا ہو کہ کیا ہوگا آخرت میں ان کا، اور اب وہ اس پورے یقین کے ساتھ جب لوگوں کو دعوت دے رہا ہو، دو لوگ لگاتار اس کو ریجیکٹ کر رہے ہوں، لگاتار اس پر طرح طرح کے طعن و تشنیع کر رہے ہوں، تو اس دل سینے کے اندر کچھ نہ کچھ تنگی پیدا ہو جانا یہ ایک بالکل فطری چیز، اس کی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا. وضائق بہ صدرک، ہمیں معلوم ہے کہ آپ کا سینہ ان کی نافرمانی، ان کے ریجیکشن کی وجہ سے آپ کے دل میں گڑھن ہو رہی ہے. ان یقولوا لولا انزل علیہ کنز، کہ یہ کہتے ہیں کہ کیوں نہ تیرے اوپر کوئی خزانہ نازل ہوتا ہے اور کیوں تیرے ساتھ کوئی فرشتہ نہیں آتا ہے. اگر تو واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف کھلا ہوا آگاہ کرنے والا تو ایسا ہونا چاہیے آپ کے ساتھ کہ تمہارے پاس بھی کوئی فرشتہ ہو، تمہارے پاس کوئی خزانہ ہو. تمہارے پاس تم تو بالکل قلاش قسم کے آدمی ہو نعوذ باللہ، نہ تمہارے پاس مال ہے، نہ تمہارے پاس کوئی اولاد ہے نعوذ باللہ، اور نہ ہی جو ہے تمہارے پاس کوئی جتھا ہے، اس اعتبار سے بھی تم کمزور ہو، اور تمہارے پاس کوئی فرشتہ بھی نہیں ہے، اور تم کیسے نبی بن کے آ گئے. واللہ علی کل شیء وکیل، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر کارساز. ام یقولون افترا، جو یہ کہہ رہے ہیں وہ سب جھوٹ باتیں ہیں. قل کہہ دیجیے فاتوا بعشر سور مثلی، اگر تم واقعی اے کافروں، اگر تم واقعی کہتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے تو اس جیسی کوئی 10 صورتیں بنا کے لے آؤ، اپنی طرف سے گڑھ کر پیش کر دو، اور تم اپنی اس کام کے لیے جس کو چاہو اللہ کے علاوہ جس کو چاہو پکار لو، اور جس کو چاہو اس سے چاہو مدد لے لو، اگر تم واقعی اپنے دعوے میں سچے ہو. تو اللہ فرماتا ہے فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، اگر یہ تمہاری اس دعوت کو قبول نہیں کر رہے ہیں، فَاعْلَمُوا، تو جان لو کہ بے شک یہ چیز یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کلام اللہ تعالیٰ کے علم کی بنیاد پر نازل کیا گیا ہے، اور اس بنیاد پر کہ نہیں ہے اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود. فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو کیا آپ تم اسلام لے آؤ گے؟ جب تم پر یہ بات ثابت ہو گئی کہ تم اس جیسی کوئی صورت نہیں بنا سکتے اور نہ بنا سکو گے تو پھر اسلام لے آؤ. من کان یرید الحیات الدنیا، جو دنیا کی زندگی کا خواہش مند ہے اور دنیا کی عیش و عشرت کا اور یہاں کی رعنائیوں پر اور یہاں کی جو ہے منظروں کا عادی ہو گیا ہے، نوفی الیہم اعمالہم، ہم ان کے اعمال ان کو دنیا میں ہی دے دیں گے اور اس میں ان پر ذرہ برابر کوئی کمی نہ کی جائے گی. اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد مسلمانوں کو یہ بات واضح کر دی کہ لوگ دنیا کے خواہش مند ہیں، ہم دنیا دیں گے ان کو، اور دنیا میں خوب ان کو نعمتیں نواز دیں گے، اور اس میں دنیا میں ان کے ساتھ کوئی کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ تنگی بھی نہیں کرے گی، بلکہ جو چاہیں گے دنیا میں وہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہو جائے گا. لیکن یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو آخرت میں سوائے جہنم کے کوئی حصہ نہ دیا جائے گا، اور ان کے تمام اعمال جو یہ کر رہے ہوں گے وہ سب برباد ہو جائیں گے اور باطل ٹھہریں گے، ان کے کوئی وزن نہ رہے گا روز آخرت جو یہ دنیا میں کرتے آ رہے تھے. بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے کھلی ہوئی دلیل پر تھا. یہ آیت جو ہے اس کے یعنی دو اس کے ڈائمنشن ہیں. یعنی پہلی بات یہ ہے کہ بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے بالکل کھلی ہوئی دلائل پر تھا، یعنی جب وہ پیدا ہوا اپنی ابتدائی زندگی سے لے کر اپنی نبوت کی زندگی کے ماقبل تک وہ اللہ تعالیٰ کی تمام آفاق و انفس میں پھیلی ہوئی دلائل کی بنیاد پر وہ اللہ تعالیٰ کی اس دلیل پر تھا. یعنی وہ ہمیشہ صداقت اور صراط مستقیم پر رہا، یعنی اس نے آفاق و انفس میں پھیلی ہوئی آیات سے اللہ تعالیٰ کی معرفت وہ حاصل کر چکا تھا پہلے ہی، اس سے پہلے کہ اس کو رسول بنایا جاتا. پھر کیا ہوا؟ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، پھر آ گیا اس کی ان تمام دلیلوں کو مزید ایک گواہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کر دی گئی کہ وحی کا نزول بھی ہوگا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے اترنے سے پہلے بھی اپنی آفاق و انفس میں پھیلی ہوئی شہادتوں کی بنیاد پر مومن کامل تھے، ان کو اللہ کی معرفت تامہ حاصل تھی. لیکن پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے مزید ان شہادتوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کا نزول ہوا، جس کو قرآن مجید نے یہاں شاہد کہا.
تو گویا کہ ایمان کی جو معرفت، یعنی ایمان سے جو معرفت انسانی قلوب کو حاصل ہوتی ہے، وہ دونوں چیزوں سے گند جانے کے نتیجے میں ہے۔ ایک وہ آفاق و انفس میں پھیلے ہوئے دلائل جو انسان جس کو روزانہ خود جس سے گزرتا رہتا ہے، پہلے وہ اس سے تعارف حاصل کرے اور پھر قرآن مزید اس پر دلائل فراہم کر دے اور گواہی کے طور پر صادق آ جائے، تو جس کو قرآن مجید نے بات اس طریقے سے ارشاد فرما رہا ہے۔ اور اس سے پہلے جو دلیلیں اللہ نے موسیٰ اور کی کتاب میں نازل فرمائی تھیں، جو گویا کہ ایک ایمان کی حیثیت رکھتی ہے اور رحمت کی حیثیت رکھتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی یہ عنایات ہوئی، یہ اللہ تعالیٰ کی یہ کرامات ہوئے، اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں اس طریقے سے نازل ہوئیں کہ پہلے وہ رسول ہونے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بالکل ایک ہدایت پر اور صراط مستقیم پر تھے، ان تمام آیات و انفق آفاس و انفق میں پھیلی ہوئی آیات کی بنیاد پر پھر اللہ تعالیٰ نے مزید ان کی شہادتیں پیش کر دیں اور وہی نازل ہو گئی۔ اولئک یؤمنون بہ، یہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ ومن یکفر بہ من الاحزاب، اور اس طریقے یعنی آج بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص کسی بیابان میں رہتا ہو اور اس تک کوئی دعوت ابھی اللہ تعالیٰ کی نہ پہنچی ہو، لیکن آفاق و انفس میں پھیلی ہوئی نشانیوں سے وہ اس حد تک پہنچ جائے کہ آخر اس دنیا کے اندر کوئی خالق ہے، کوئی حاکم ہے، کوئی مدبر ہے، کوئی مالک ہے، اور پھر اس پر کوئی قرآن مجید کی تلاوت کر دے، تو اس کو کتنا یعنی وہ اپنی تحری اور جس اپنے گویا کہ غور و فکر کے ذریعے سے جس حقیقت کو پا گیا تھا، جب اس پر وہ مزید حقیقت دلیل کے ساتھ اور واضح ہو جائے تو اس کو کتنا زیادہ خوشی ہوگی۔ تو یہ ہے وہ خوشی کا عالم جس کو قرآن مجید نے یہاں اس معنوں میں ذکر فرمایا۔ جیسے کہ ہم بھی ہوتا ہے کسی چیز کے سراغ میں لگے ہوئے ہیں، ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ درست، معلوم ہوا کہ پھر وہی بات درست نکل گئی قرین سے بھی اور تمام دلائل سے بھی، تو میں کہوں گا یار جو میں سمجھ رہا تھا وہ بالکل صحیح بات تھی، تو اس وقت جو خوشی ہوتی ہے، اس وقت جو آدمی کے اندر ایک عرفان پیدا ہوتا ہے قلب کے اندر، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ ایک الگ کیفیت ہے، وہ ایک الگ قوت ہے۔ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ اصلاً ایمانی و قوت ہے۔ ومن یکفر بہ، اور جو ان دلائل کو، ومن یکفر بہ من الاحزاب، اور جماعتوں میں سے اور فرقوں میں سے جو اس قرآن کا انکار کر دے، فالنار موعدہ، تو جہنم اس کا ٹھکانہ ہے، فلا تک فی مریۃ منہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ اس معاملے میں اس کی طرف سے کسی شک میں مبتلا نہ ہو جائیے۔ انہ الحق من ربک، کہ بے شک یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تیرے حق کی طرف سے حق ہے، رب کی طرف سے حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، بڑا ظالم اس سے کون ہوگا جو اللہ ہی کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کرنے لگے۔ اولئک یعرضون علی ربہم، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے لوگ روز قیامت اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور ان کے اعمال کے گواہ فرشتے علی الاعلان ہوں گے، اور وہ کہیں گے کذبوا علی ربہم، کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کو جھٹلا دیا، الا لعنۃ اللہ علی الظالمین، تو ظالموں پر ہی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، یہ ظالم وہ ہے جو سیدھے راستے سے لوگوں کو روکتے رہے اور اس میں ٹیڑھ اور اس میں شبہات تلاشتے رہے، اور یہ لوگ آخرت کا انکار کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے۔ اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، یہ کافر، یہ مفسد، یہ باغی، یاد رکھیں کہ زمین میں اللہ تعالیٰ کو عاجز نہ کر سکیں گے، یہ زمین میں اللہ تعالیٰ کے ان پورے قوانین کو، اللہ کی تدبیر کو نہ الٹ سکیں گے۔ وما کان لهم من دون اللہ من ولی من اولیاء، ان کے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اولیاء نہ ہوں گے۔ یضاعف لهم العذاب، دنیا میں ان کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عذاب میں کئی گنا بڑھوتری کر دی جائے گی۔ ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، نہ تو یہ صحیح راہ حق کو سن سکیں گے اور نہ ہی اس کو دیکھ سکیں گے، یہ ان کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب میں اضافے کا سبب بنے گا۔ اولئک الذین خسروا انفسهم، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں مبتلا کیا، اور ان کے وہ تمام خدا، ان کے تمام معبود جن کو یہ دنیا میں پکار رہے تھے، یہ وہاں کہیں گم ہو کر رہ جائیں گے۔ لا جرم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پس لازمی بات تو یہ ہے کہ انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، کہ آخرت میں یہی لوگ سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والوں میں ہوں گے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لے آئیں گے، نیک عمل کریں گے اور اپنے رب کے سامنے جھک جائیں گے، اپنے رب کے سامنے قنوت اختیار کریں گے، اپنی زندگی، اپنی پوری عملی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دیں گے، تو یہ جنتی ہوں گے اور یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ مثل الفریقین، اب یہ دو فریق ہوئے، ایک صاحب حق اور ایک باطل پرست لوگ، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ دونوں فریق ہیں اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں، کالعمی والاصم، ان کی طرح جیسا کہ ایک فریق جو اندھا ہے اور بالکل بہرا ہے، اور دوسرا فریق جو دیکھنے والا ہے اور سننے والا ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ظاہری نگاہوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس بصارت کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ جو حق کو نہ پہچان سکے۔ وہ بظاہر دنیا میں تو سب چیزیں نظر آئے اس کو آتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ اندھا ہے، وہ تمام چیزوں کو سننے کے لیے اس کے کان میں وہ قوتیں موجود ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ صحیح معنوں میں بہرا ہے، اور مومن اللہ تعالیٰ کے نزدیک بصیر ہے، دیکھنے والا ہے اور سننے والا ہے۔ حل یستویان مثلا، کہ یہ دونوں مثال کے اعتبار سے برابر ہیں۔ افلا تذکرون، تو یہ لوگ نصیحت کیوں نہیں پکڑتے؟ بے شک ہم نے نوح کو، اب یہاں سے پیدر پہ اس گویا کہ اب آگے سورہ ہود میں
وہ تمام انبیاء کے واقعات اور ان کی دعوت کا تذکرہ آتا ہے اختصار کے ساتھ۔ بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا، اور اس نے آ کر ان سے کہا کہ بے شک میں تمہارے واسطے کھلا ہوا آگاہ کرنے والا ہوں، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک میں تم پر ایک دردناک عذاب سے ڈر رہا ہوں۔ ان کے وزراء نے، بڑے بڑے قوم کے سرداروں نے حضرت نوح کی دعوت کو ٹھکراتے ہوئے یہی بات کہی کہ ما نراک الا بشرا مثلنا، کہ تم تو ہماری طرح ایک انسان ہو، اور ہم نہیں دیکھ رہے ہیں کہ تمہارے پیچھے چل رہے ہیں مگر وہی لوگ جو ہمارے ہاں انتہائی سرسری رائے رکھنے والے ہیں، انتہائی کوتاہ انتہائی کوتاہ بھی ہی لوگ ہیں، وہی تمہارے پیچھے چل رہے ہیں، اور ہم نہیں دیکھتے ہیں تمہارے اندر ہمارے مقابلے میں کوئی خاص فضیلت، تمہاری کوئی خاص بڑھوتری، تمہارا کوئی خاص مرتبہ، بلکہ ہم اس بنیاد پر تمہیں جھٹلا رہے ہیں اور تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ تو قوم سے حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، اگر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، میرے رب کی طرف سے کھلی ہوئی دلیل لے کر آیا ہوں، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ایک رحمت خاصہ سے نوازا ہو، پھر بھی تم فَأُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ، وہ چیز تم پر کہیں پوشیدہ ہو کر رہ گئی ہے کہ تمہیں وہ چیز نظر نہیں آ رہی، تمہیں جو چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ ظاہری چیزیں، کہ میرے پیچھے کون لوگ چل رہے ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے، وہ لوگ کس معیار کے ہیں، تمہیں یہ چیز نظر آ رہی ہے، اس چیز نے تمہیں اندھا کر دیا ہے ان حقائق سے جو میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، کیا تم ہمیں زبردستی اپنے اس دین میں جو باطل ہے، جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیا تم اس میں ہمیں جکڑ کے رہو گے، جبکہ وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، جبکہ تم اس سے کو ناپسند کرنے والے ہو۔ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، اے میری قوم، میں تم سے کوئی مال اس کے عوض نہیں سوال کر رہا، بے شک میرا اجر، بے شک میرا جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور بے شک میں ان مومنین کو، جن کو تم کہتے ہو کہ یہ بادی اڑائے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کے کوئی وقار نہیں ہے، تو میں ان مومنین کو اپنے پاس سے نہیں دھتکاروں گا، بے شک ان لوگوں کو اللہ سے، اپنے رب سے ملاقات کرنے کا یقین ہے، اور بے شک میں، اے میری قوم، میں تم کو جہالت پر مبنی قوم سمجھتا ہوں کہ تم جاہل قوم، اور اے میری قوم، میں اللہ کے علاوہ میری کون مدد کرے گا اگر میں ان مومنین کو اپنے حلقے میں سے اٹھا کر باہر کر دوں، تو پھر مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کون بچا لے گا؟ کیا تم اس بات سے نصیحت نہیں اختیار کرتے؟ اور بے شک میں یہ دعویٰ نہیں کر رہا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے بہت ساری خزینے ہیں، اور نہ میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں غیب کے سارے علوم سے واقف ہوں، اور نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بے شک میں کوئی فرشتہ، انی ملک، کہ میں اللہ کی طرف سے کوئی فرشتہ ہوں، اور نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں کے متعلق، نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جن کو جو تمہاری نگاہوں میں انتہائی پست، انتہائی ذلیل، انتہائی جو ہے کوتاہ ہے، تو میں ان کے بارے میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو کبھی خیر سے نہیں نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، بے شک یقیناً انی اذا لمن الظالمین، اگر میں یہ دعوے کرنے لگوں تب تو پھر میں بھی ظالم ہو جاؤں۔ قال یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، اس پر جب حضرت نوح علیہ السلام نے کھول کر ساری باتیں کر دیں تو قوم کے لوگوں نے کہا اے نوح، تم نے بہت مباحثہ کر لیا، یہاں تک کہ تم نے ہمیں زج کر لیا، بار بار مباحثہ کر کے، بار بار جو ہے ڈسکشن کر کے تم نے ہمیں زج کر لیا، لہٰذا تم تو وہ وعدہ جو تم ہم سے کر رہے ہو، یعنی جو تم عذاب بار بار دھمکاتے رہے، تو لے آؤ اگر تم واقعی سچے ہو۔ قال انما یاتیکم بہ اللہ، حضرت عذاب نے کہا لو، حضرت نوح نے کہا لو ابھی میں لا کے دکھاتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے وہی بات کہی کہ بے شک اللہ اس کو لے کر آئے گا، میری وہ بھی حیثیت نہیں کہ میں تم پر عذاب لے آؤں، انشاء اگر وہ چاہے گا، وما انتم معجزین، لیکن جب وہ آئے گا عذاب تو پھر تم اللہ کو عاجز نہ کر سکو گے۔ ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم، وہ دیکھو میری نصیحت، میری خیر خواہی تمہارے کوئی کام نہ آئے گی، میں کتنا ارادہ کر لوں کہ تمہاری خیر خواہی کر گزروں، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں گمراہ کرنے اور تمہیں رادہ درگاہ کرنے کا پہلے ارادہ کر چکا ہے، تو پھر میری نصیحت تمہیں کوئی کام نہ آئے گی۔ وَرَبُّكُمْ، وہ تمہارا رب ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، تمہیں لوٹنا اسی کی طرف ہے، اگر وہ تمہاری گویا کہ دلالت کا اس نے پہلے ارادہ کر لیا تو پھر میں کتنی خیر خواہی کا کوشش کر لوں، تمہاری خیر خواہی نہیں ہو سکے گی۔ ام یقولون افترا، یہ کہتے ہیں کہ اس نے گڑھ لیا ہے، قل کہہ دیجئے کہ ان افترائیت، اگر میں نے یہ باتیں اپنی طرف سے گڑھی ہیں تو اس کا جرم میرے سر پر ہے، اور بے شک میں بری ہوں ان تمام چیزوں سے جو تم جس جرم میں مبتلا ہو، اور مجھ پر وحی کی جاتی ہے، اور وہ وحی الی نوح، پھر آخر کار اللہ تعالیٰ نے وحی کر دی نوح کی طرف کہ دیکھو تمہاری قوم میں سے اب ایمان نہیں لائیں گے ہرگز، مگر جو لوگ ایمان لانا تھے وہ لا چکے، اب کوئی ہرگز ایمان نہ لائے گا، لہذا آپ مایوس نہ ہوئیے جو یہ کر رہے ہیں اس پر، اور آپ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لہذا اب تم ایک کشتی تیار کرو ہماری نگرانی میں، بِأَعْيُنِنَا، ہماری نگرانی میں، ہم تم سے کہہ رہے ہیں کشتی بناؤ، اور ہمارے اس حکم کے مطابق، وَوَحْيِنَا، جو ہم تمہیں کر رہے ہیں، اس بالکل عین اس پلاننگ کے ساتھ، وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، دیکھو پھر بعد میں ان ظالموں کے متعلق مجھ سے کوئی خطاب نہ کرنا، اور اِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، کہ ان کو عنقریب غرق کر دیا جائے گا، وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، پھر حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے حکم پر وہ کشتی بنانے لگے۔
وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ، جب کہ قوم کے ذمہ دار اور سردار وہاں سے کشتی کے پاس سے گزرتے، سخروا منہ، تو حضرت موسیٰ السلام سے وہ تمسخر کرتے. قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم، حضرت نوح نے فرمایا اگر تم آج ہمارا مذاق اڑا رہے ہو کوئی بات نہیں، کل اسی طریقے سے ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے جیسا کہ تم آج ہمارا مذاق اڑا رہے ہو. ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کس کو عذاب پہنچنے والا ہے جو اس کو رسوا کر دے، اور کون ہے جو یقیناً ہمیشہ دائمی عذاب جس پر نازل ہو جائے. قرآن فرماتا ہے جہاں تک کہ جب وہ وقت آ گیا ہمارا، یعنی جو اللہ نے مقرر کیا، وفارت تنور، اور تندور میں فوارہ چھوٹ پاؤ، یعنی جو تنور جو تھا وہ ابل گیا اور اس میں فوارہ نکل. تنور کو اس لیے یہاں پر ارشاد فرمایا تو ظاہر بات ہے کہ جو مقام ہمیشہ آگ کا مسکن ہے، کہ جہاں پر ہمیشہ آگ ہوتی ہے، تندور میں ہمیشہ آگ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے وہیں سے پانی کا فوارہ ظاہر کر دیا. تو یہ گویا کہ ایک علامت ہوئی کہ جہاں تندور، جہاں آگ ہے، وہیں سے پانی ابلنا شروع ہو گیا. وَلْنَحْمِلْ فِيهَا، تو ہم نے کہا، نوح کو حکم دیا کہ ہر ایک جوڑوں میں سے دو کو سوار کر لو اپنی کشتی میں، اور وَأَهْلَكَ، اور وہ لوگ جو تیرے اہل ہیں، اہل سے مراد وہ لوگ جو ایمان لیا ان کو سوار کر لو. إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، سوائے اس کے کہ جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات پوری ہو چکی، یعنی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھ دیا گیا کہ اس کو عذاب آئے گا. اور وَمَنْ آمَنَ، اور جو ایمان لے آئے، وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ. قرآن فرماتا ہے کہ نوح پر ایمان نہیں لائی مگر ایک تھوڑی سی جماعت. حضرت نوح نے فرمایا اے مسلمانوں سوار ہو جاؤ اس کشتی میں، اللہ کا نام لے کر اس کا چلنا ہے، بسم اللہ مجریہا، یہ اللہ ہی کے نام سے چلے گی، ومرساہا، اور اللہ ہی کے نام سے اس کا رکنا ہے، ٹھہرنا ہے. ان ربی لغفور رحیم، بے شک میرا رب انتہائی مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. اور پھر وہ کشتی ان کو لے کر موجوں میں چلنے لگی پہاڑ کے مانند، یعنی وہ کشتی جو ہے پہاڑ کے مانند ان کو موجوں میں لے کر کرنے لگی، یا پھر وہ کشتی پہاڑ جیسی موجوں میں لے کر ان کو چلنے لگی. ونادى نوح ابنہ، اور پھر حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو آواز لگائی کہ وکان فی معذر، اور وہ ایک مقام پر علیحدہ کھڑا ہوا تھا. یا بنی ارکب معنا، اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ. ولا تکن مع الکافرین، ان کافروں کے ساتھ نہ رہو. قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، اس نے کہا کہ میں ایک پہاڑ میں گھس جاؤں گا جو مجھے پناہ دے دے گا پانی سے. اللہ رسول نوح نے فرمایا کہ دیکھو بیٹے، آج اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمہارا کوئی، اللہ کے علاوہ کوئی تمہیں پناہ نہ دے گا مگر جس پر اللہ کا رحم ہو. اور یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ اسی کے درمیان ایک موج ان کے درمیان حائل ہو گئی. فکان من المغرقین، اور پھر وہ ہو گیا ان لوگوں میں سے جن کو غرق کر دی، جو غرق ہو جانے والے تھے. پھر اللہ نے حکم دیا کہ اے زمین اپنے پانی کو نگل لے، اور اے آسمان اپنے پانی کو تھام لے. اور پانی پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے گھٹ گیا، اور پھر معاملہ چکا دیا گیا. اور پھر وہ کشتی جودی پر، یعنی پہاڑ جس کا نام جودی ہے، اس پر جا کر ٹھہر گئی. وقیل بعدا للقوم الظالمین، اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ دوری ہو ظالم قوم کی طرف. اور پھر نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور کہا اے رب، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے، یعنی ابھی تک وہی سمجھے تھے کہ جو میرے اہل ہیں انہی کو سوار کرنا ہے، یعنی میرے گھر والوں کو بھی. تو حضرت اللہ تعالیٰ سے حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی اللہ تعالیٰ میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور آپ کا وعدہ حق ہے کہ بھائی میں تیرے گھر والوں کو بچا لوں گا. وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور یقیناً آپ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والوں میں سے ہیں. قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اس وقت نوح علیہ السلام سے اللہ نے بادشاہ فرمائی کہ وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے. یعنی یہ بات مسلمانوں کو مکہ میں سکھا دی گئی کہ اصلاً تمہارے اہل وہ لوگ ہیں جو مومن ہیں، تمہارے اصلاً بھائی وہ ہیں جو ایمان والے ہیں. ان آیات کے ذریعے سے یہ بات ان کے ذہن نشی کرا دی گئی کہ تمہارے اصلاً دوست اور تمہارے اصلاً رشتہ دار وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں. اسی کی وجہ سے تھی کہ غزوہ بدر میں جب آمنا سامنا ہوا قریبی رشتہ داریوں کا، تو انہوں نے ایک منٹ کے لیے بھی تعامل نہیں کیا کہ یار یہ تو ہمارے بھائی ہیں، ارے یہ تو ہمارا بھتیجا ہے، ارے یہ تو ہمارا چچا ہے. تعامل نہیں کیا کیونکہ ان کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی گئی تھی کہ تمہارا اصل اہل، تمہارا اصل دوست، تمہارا اصل رشتہ دار، تمہارا اصل بھائی وہ ہے جو ایمان رکھتا ہے. انہ عمل غیر صالح، یہ وہ عمل ہے جو درست نہیں ہے، یعنی جو غیر صالح عمل کر رہا تھا. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، لہٰذا تم اس کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کرو اس کا تمہیں علم نہ ہو. میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں کہ کہیں تم جاہلوں میں شمار نہ ہو جاؤ، نادان نہ بن جاؤ. قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لک بہ علم، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، میں اس چیز کا سوال نہ کروں کہ جس کا مجھے علم نہ ہو، اور بے شک میں اس سے مغفرت طلب کرتا ہوں کہ تو مجھ پر رحم فرما دے، اور میں خسارہ، اگر آپ نے میری مغفرت نہ فرمائی اور مجھ پر رحم نہ فرمایا تب تو میں خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جاؤں گا. نوح علیہ السلام سے کہا گیا احبط بسلام، ان کے اب تم سلامتی کے ساتھ زمین پر اتر جاؤ ہماری طرف سے، اور اپنے اوپر وبرکات علیک، اور آپ اللہ تعالیٰ کی برکتیں ہوں گی تجھ پر، اور اس
وعلی امم ممن معک، ان تمام ذریت پر ان جماعتوں پر جو تیرے ساتھ اس کشتی میں، وامم سنمتعہم، اور یہ جماعتیں اب ہم ان کو عنقریب دنیا میں بہت فائدہ پہنچائیں گے، ثم یمسہم منا عذاب علیم، پھر ان میں سے بھی ہمارے عذاب سے بھی کچھ لوگ دوچار ہو جائیں گے جو لوگ نافرمانی کریں گے۔ تلک من انباء الغیب، یہ ہیں وہ غیب کی خبریں جو ہم آپ پر اے نبی پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ آپ کو کیا خبر، آپ کو اور نہ ہی آپ کو آپ کی قوم کو کیا خبر کہ اس سے پہلے یہ سب ہوا ہے۔ فاصبر، لہٰذا آپ ثابت قدمی سے اس دعوت پر جمے رہیے، بے شک متقین کے لیے ہی آخر انجام متقین کے ہی فیور میں ہونے والا ہے۔ اور پھر اسی کڑی میں ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو ان کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ انہوں نے آ کر اپنی قوم سے وہی دعوت دی، اے قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو جس کے علاوہ تمہارا کوئی خدا نہیں، کیا تم اللہ کی طرف ایسی اعتقادات اور بت پرستی کو جو ہے اختیار کرتے ہو جس کی کوئی دلیل نہیں ہے؟ اے میری قوم، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگ رہا، بے شک میرا اجر تو اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے جس نے مجھے پیدا کیا، کہ تم یہ بات نہیں سمجھتے؟ اے میری قوم، اپنے رب سے استغفار کرو اور اس کی طرف رجوع کرو تاکہ اللہ تعالیٰ آسمان تم پر کھول دے، یعنی تیزی سے بارشیں ہونے لگے۔ وَيُزْدِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تمہاری قوت میں جو تمہارے پاس ہے اس میں مزید اپنی قوت سے اضافہ کر دے، اور دیکھو مجرم بن کر نہ منہ پھیرو۔ تو یہود کے لوگوں نے قالوا یا یہود، تو اس وقت لوگوں نے کہا اے ہود، تم ہمارے پاس جو کچھ بھی کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آئے ہو اس کی بنیاد پر ہم اپنے خداؤں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، تیری اس قول کی بنیاد پر، اور نہ ہی ہم تیری اس دعوت پر ایمان لانے والے ہیں۔ ہم تو یہ کہیں گے کہ تجھ پر ہماری بعض خداؤں کی نافرمانی کا کوئی اثر آ گیا ہے، یعنی تو نے ہماری خداؤں کا انکار کرنا شروع کر دیا، اس کی وجہ سے تیرا عقل جو ہے وہ مخبوط ہو گئی ہے، تیرا دماغ پھر گیا ہے۔ قال انی اشہد اللہ، تو حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ میں گواہ بناتا ہوں اللہ کو، اور تم سب بھی گواہ رہنا کہ بے شک میں تمہارے تمام شرک سے بیزار ہوں، لہذا اب تم میرے خلاف جو چالیں چلنا چاہو سب مل کر کے چلو، اور پھر مجھے کوئی مہلت بھی نہ دو، بے شک میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں جو میرا اور تمہارا رب ہے، اور نہیں ہے کوئی زمین پر رینگنے والی ایسی چوپایا مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی پیشانی کو پکڑے ہوا ہے، یعنی اس کی قدرت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہ جس کو چاہے جیسا چاہے موڑ دے، بے شک میرا رب صراط مستقیم پر ہے۔ اگر تم اس کے باوجود بھی اعراض کرو تو بے شک میں تم پر اپنے رب کی طرف سے دیے ہوئے پیغام کو کھلے طور پر پہنچا چکا ہوں، اور وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور یاد رکھنا کہ میرا رب تمہارے پاس يَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم اللہ تعالیٰ کی اس دعوت کو قبول نہ کرو گے تو میرا رب تمہارے علاوہ دوسری قوم کو اس دنیا کا خلیفہ اور اس کی نیابت عطا کر دے گا، وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، اور تم اللہ کو کچھ نقصان نہ پہنچا پاؤ گے، بے شک میرا رب ہر چیز پر جو ہے وہ نگہداشت رکھنے والا ہے۔ یقیناً پھر جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر جب ہمارا وہ عذاب کا وقت آ گیا، جب ہمارا امر آ گیا، تو ہم نے ہود کو جو لوگ ایمان لے آئے تھے ان کے ساتھ ان سب کو نجات دے دی اپنی خاص رحمت کے ذریعے سے، اور ہم نے ان سب کو عذاب غریب سے بچا لیا۔ یہ ہیں وہ عاد، قوم عاد، جنہوں نے اللہ تعالیٰ اپنے رب کی آیات کا انکار کیا اور اپنے رسول کی نافرمانی کی، اور انہوں نے ہر ایک حد سے گزر جانے والے ظالم و ضدی اور اجڑ قسم کے لوگوں کی اتباع کی، جس کے نتیجے میں آخرکار ان کو دنیا میں یہ عذاب دیکھنا پڑا۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، دنیا میں بھی ان کو لعنت اٹھانا پڑی، اور روز قیامت تو وہ لعنت میں اٹھائیں گے ہی۔ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا، یہ ہے وہ قوم عاد جنہوں نے اللہ اپنے رب کو انکار کیا۔ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قوم ہود، تو کیا سن لو، یاد رکھو کہ دوری ہو قوم عاد، جو دوری ہو اس قوم سے جو قوم عاد ہے، جو جن کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور اسی طریقے سے پھر ہم نے اسی سلسلے میں قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو نبی بنا کر بھیجا۔ انہوں نے آ کر کہا اے میری قوم، اللہ کی بات کرو کہ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی خدا نہیں، اس نے تم کو زمین میں دوبارہ سے جگہ دی اور تمہیں قوم عاد کے بعد اس دنیا میں قوم ہود کے بعد بسایا، اور تم اللہ سے استغفار کرو، اسی کی طرف رجوع کرو، بے شک میرا رب تمہاری دعوت کو قبول کرنے والا اور تمہاری باتوں کو سننے والا ہے۔ تو لوگوں نے کہا اے صالح، بے شک تم ہمارے اندر بڑے پر امید آدمی تھے، تم تو بڑے پر امید نوجوان تھے، ہمیں تم سے بڑی امیدیں تھیں کہ جب تم نوجوان ہو جاؤ گے تو ہم تم سے یہ کام لیں گے وہ کام کریں گے، تم تو ہمارے بڑے امید ہونہار آدمی تھے۔ قبل ھذا، اس دعوت سے پہلے، تو اب تم ہمیں ہمارے خداؤں کی بات سے روکنے لگے جس کی ہم عبادت کر رہے ہیں ہمارے آباء و اجداد سے لے کر، بے شک تم اننا لفی شک مما تدعون الیہ مریب، یقیناً جس دعوت کی طرف تم ہمیں پکار رہے ہو ہم اس دعوت میں انتہائی شک میں مبتلا ہیں۔ حضرت صالح نے اپنی قوم سے کہا کہ بے شک میں تمہارا کیا خیال ہے کہ میں اپنے رب کی طرف سے کھلی ہوئی دلیل تمہارے پاس لے کر آیا ہوں، مجھے اللہ نے رحمت سے نوازا ہے،
تو اب کون ہے جو اللہ فمن ینصرنی من اللہ ان عصیتہ، تو بھلا اگر میں اللہ کی نافرمانی کر بیٹھوں تو پھر اللہ کے علاوہ کون ہے جو میری مدد فرما دے؟ فما تزیدوننی غیر تقصیر، تو دیکھو تم سراسر میرا نقصان ہی کر رہے ہو اللہ کی نافرمانی کر۔ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ، اے میری قوم یہ اونٹنی ہے تمہارے واسطے اللہ کی طرف سے ایک نشانی، لہذا اس کو اللہ کی زمین میں چھوڑ دو کہ وہ کھائے اور پیے، اور اس کے ساتھ کوئی برائی کا ارادہ نہ کرنا۔ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ، اگر ایسا کرو گے تو قریب تمہیں ایک عذاب جکڑ لے گا۔ لیکن انہوں نے حضرت صالح کی نصیحت کا کچھ پاس و لحاظ نہ کیا اور آخرکار انہوں نے اس اونٹنی کو ذبح کر دیا۔ تو حضرت صالح نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اب تم اپنے گھروں میں 3 دن تک اور مزے کر لو، زندگی بسر کر لو، یہ اللہ کا وعدہ ہے جس کا جو کبھی نہ جھٹلایا جائے گا۔ یہاں تک کہ پھر اللہ تعالیٰ کا جب وہ وقت آ پہنچا تو ہم نے صالح کو، جو لوگ ایمان لے آئے تھے ان کے ساتھ، اپنی رحمت خاصہ سے ان سب کو نجات دے دی، اور اس دن کے رسوا کن عذاب سے۔ ان ربک هو القوی العزیز، بے شک تیرا رب انتہائی طاقتور ہے، زبردست۔ اور پھر ہم نے ان ظالموں کو چیخ میں مبتلا کر دیا، ایک آسمان سے چیخ آئی جس میں ہم نے ان ظالموں کو پکڑ لیا، اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے کے پڑے رہ گئے، جیسا کہ کبھی وہ بسے ہی نہ ہوں ان بستیوں میں۔ الا ان سمودا، تو خوب سن لو کہ یہ ہے وہ قوم سمود جنہوں نے اپنے رب کا کفر کیا، تو یاد رکھو کہ دوری ہو ایسے نافرمان قوم سمود سے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا ابراہیم، پھر یہی فرشتے ہمارے ابراہیم کے پاس آئے خوشخبری لے کر۔ ان فرشتوں نے حضرت ابراہیم کو سلام کہا، قال سلام، تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی فرشتوں کو جواب میں سلام عرض کیا۔ اور تھوڑا ہی وقت نہ گزرا تھا کہ وہ فرشتوں کی ضیافت کے لیے ایک بھنا ہوا بچھڑا لے آیا۔ پھر جب دیکھا ابراہیم نے کہ مہمانوں کے ہاتھ بچھڑے کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں تو ان کو تھوڑا سا کچھ ایک نکیر ہوئی، وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، اور اپنے اندر ان کو کچھ خوف محسوس ہوا۔ تو لوگوں قالوا لا تخف، تو فرشتوں نے حضرت ابراہیم سے فرمایا کہ ڈریے نہیں، ہمیں قوم لوط کی بستیوں کو عذاب دینے کے لیے مامور کیا گیا ہے۔ اور ان کی عورت یعنی حضرت ابراہیم کی بیوی وہیں کھڑے ہوئے ماجرا دیکھ رہی تھی پیچھے سے، فضحکت، تو وہ ہنس پڑی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہیں، اور یہ بڑے مطلب جیسے ہوتا ہے نا کہ شوہر تو بڑے بڑے ڈینگے مارتے ہیں اور یہاں پر حالت یہ، تو فضحکت، تو ان کو مسکرا بیٹھی، وبشرناہا باسحاق، تو ہم نے، اللہ فرماتا ہے کہ انہی فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دی۔ وہ فرشتہ آئے تھے قوم لوط کو بستی الٹنے کے لیے، اور انہی فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق کی خوشخبری دلوا دی، حضرت سارہ کی۔ ومن وراء اسحاق یعقوب، اور پھر ہم نے اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری بھی دے دی۔ فقالت یا ویلتی أألد وأنا عجوز وهذا بألي شیخا، اس وقت کہنے لگی حضرت ابراہیم کی بیوی زوجہ محترمہ کہ ہائے افسوس، خاک پڑے مجھ پر کہ میں تو بوڑھی ہو گئی اور یہ میرا آدمی تو شیخ ہو گیا، یہ بوڑھا آدمی اور میں بوڑھیا، کہاں اولاد ہوگی۔ ان هذا لشیء عجیب، تو بڑی عجیب بات۔ قالوا، فرشتے کہنے لگے تم اللہ تعالیٰ کے معاملے میں تعجب کر رہی ہو، اللہ کی رحمت ہو تم پر، اللہ کی برکتیں ہو تم پر اے اہل بیت، انہ حمید مجید، اللہ تعالیٰ لائق حمد اور لائق شان ہے، بڑی شان والا ہے۔ فلما ذهب عن ابراہیم الروع، جب ابراہیم علیہ السلام سے وہ تھوڑی سی یعنی خوف ابھی تک تھا وہ جب زائل ہو گیا، وجاءت البشریٰ، اس کو خوشخبری اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچ گئی، یجادلون فی قوم لوط، تو دیکھو پھر ابراہیم ہم سے قوم لوط کے بارے میں مجادلہ کرنے لگا اور کہنے لگا کہ تم کیوں آئے ہو، کیا ضرورت تھی کہ تمہیں جو ہے فرشتے کیوں آ گئے تم یہاں پر۔ ان ابراہیم لحلیم اوّاہ منیب، ابراہیم علیہ السلام حلیم الطبع رحیم المزاج انتہائی رقیق القلب تھے۔ یا ابراہیم، اے ابراہیم، اعرض عن ھذا، اس بات سے تمہارا کوئی سروکار نہیں کہ فرشتے کیوں آئے قوم لوط کے بعد عذاب دینے کے لیے، تم اس سے درگزر کرو۔ انہ قد جاء امر ربک، بے شک تیرا رب کا حکم آ چکا، وانہم آتیہم عذاب غیر مردود، بے شک ان پر ایک ایسا عذاب آنے والا ہے جو اب ان سے نہیں ٹلے گا۔ پھر یہی ہمارے رسول آئے لوط کے پاس، جن کو دیکھ کر حضرت لوط کا چہرہ بگڑ گیا، سیء بہم، جو ان کے لیے ایک انتہائی ان کے چہرے کو بگاڑنے کا، نہیں ان کو دیکھا کہ یار نوجوان آ رہے ہیں، اس کو دیکھ کر حضرت لوط علیہ السلام کو بڑا افسوس ہوا۔ وضاق بہم ذرعا، اور ان کے یعنی دل تنگ ہو گئے، یعنی ان کی ذرا کہتے ہیں اصلاً، ذرا کہتے ہیں باہ کو، تو یعنی جب مہمان آتا ہے تو آدمی ہاتھ پھیلا کر کو اس کو خیر مقدم کہتا ہے، لیکن جب قرآن مجید نے یہاں پر یہ جو عربی کا ایک محاورہ ہے وضاق بہم ذرعا، یعنی اس نے اپنے ہاتھ بھینچ لیے، ویلکم ہی نہیں کیا کہ یار کیسے ویلکم کریں نوجوانوں کو، کیونکہ فتنہ تو نوجوانوں میں برپا تھا۔ تو وضاق بہم ذرعا، دیکھ کتنے اچھے اسلوب قرآن مجید کا، وضاق بہم ذرعا، اپنے ہاتھوں کو تنگ کر لیا، ورنہ مہمان نوازی کے لیے آدمی ہاتھ کشادہ کرتا ہے، آئیے گلے لگتا ہے،
یہاں پر گلے نہ لگنے کی بالکل اپوزٹ اس کا ایک جزاق بہم ذرا کہ ان کے دل تنگ ہو گئے، اپنے ہاتھ کو بھیج لیا۔ قال هذا یوم عصیب، اور کہنے لگے کہ بڑا دن بھاری آیا ہے، بہت مشکل آزمائش میں اللہ نے ڈالا۔ وجاءہ قومہ یحرؤون الیہ، قوم کو معلوم ہوا کہ دو نوجوان آئے، فرشتے نوجوانوں کی شکل میں آئے، بڑے خوبصورت، تو قوم دوڑی دوڑی آئی، حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پر دھاوا بول دیا انہیں۔ ومن قبل کانوا یعملون السیئات، اس لیے کہ وہ پہلے سے برائیاں کرتے آ رہے تھے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں ہیں، ہن اطہر لکم، یہ تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہوں گی اگر تم ان سے نکاح کر لو اور ان سے پھر اپنی ضرورت پوری کرو۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اگر تم، اور میرے مہمانوں کے معاملے، میرے مہمانوں کے سامنے مجھے رسوا نہ کرو، ولا تخزنی فی ضیفی، ان مہمانوں کے لیے تو کم از کم مجھے رسوا نہ کرو۔ الیس منکم رجل رشید، کیا تمہارے اندر کوئی بھی ہوش مند، کوئی بھی بھلا مانس آدمی، کوئی بھی ایک بھی نہیں ہے کیا؟ قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، تو لوگوں نے کہا کہ دیکھو اے لوط، تم خوب جانتے ہو کہ ہمیں تمہاری لڑکیوں سے کوئی سروکار نہیں، ہمیں تمہاری لڑکیوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں۔ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، تم خوب جانتے ہو کہ ہم کس لیے آئے ہیں، کیا ہم چاہتے ہیں، تمہیں خوب معلوم ہے۔ قالوا لو ان لی بکم قوہ، اس وقت حضرت لوط نے فرمایا کاش کہ میرے پاس کوئی قوت ہوتی، میرے پاس کوئی طاقت ہوتی، کوئی زور ہوتا، یا میں کسی مضبوط پناہ میں جا سکتا تو میں وہاں جا کر کے پناہ لے لیتا۔ قالوا یا لوط انا رسل ربک لن یصلوا الیک، قرآن فرماتا ہے کہ پھر اس وقت فرشتوں نے کہا کہ اے لوط، ہم بے شک تیرے رب کی طرف سے رسول ہم تیرے رب کے فرشتے ہیں جو بھیجے گئے ہیں، اور ہرگز یہ تیری طرف نہ پہنچ سکیں گے، تو آپ اپنے گھر والوں کو یعنی مومنین کو لے کر صبح رات ہی کے رات نکل پڑیے، رات کے ایک ٹکڑی میں ہی آپ رات نکل جائیے۔ ولا یلتفت منکم احد، اور تم میں سے کوئی اب ان کی طرف مڑ کر کے بھی نہ دیکھے سوائے تیری عورت۔ انہ مصیبہا، اس لیے کہ اس کو بھی عذاب پہنچے گا جو اس قوم کو پہنچے گا، جو تیری قوم کو پہنچے گا، اور ان سب کا جو وعدہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ان کے عذاب دینے کا وقت مقرر کیا ہے وہ صبح ہے۔ علیہ الصبح بقریب، تو پھر کہا فرشتوں نے دیکھیے صاحب صبح نہیں ہونے والی، جلدی جائیے نکلیے۔ فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا، پھر جب اللہ تعالیٰ کا وہ وقت جس پر عذاب مقرر تھا آ گیا، ہم نے ان کی بستیوں کے اوپری حصے کو زمین میں دفنا دیا، یعنی بستیوں کو ہم نے پلٹ دیا، اور پھر ہم نے اوپر سے ان پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نشان زدہ پتھروں کی بارش کر دی، جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لگاتار ان پر برستے رہے، مسومۃ عند ربک، جو تیرے رب کی طرف سے بالکل، جن کے اوپر ہر ایک کافر اور منافق کے اور ہر ایک ظالم کے نام لکھے ہوئے تھے۔ وما ہی من الظالمین ببعید، اور یہ ظالموں سے دور نہ تھی۔ وإلی مدین اخاہم، اس طریقے سے ہم نے قوم مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو نبی بنا کر بھیجا، اور انہوں نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو جس کے علاوہ تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، اور تم ان کا ناپ و تول میں کمی نہ کرو، بے شک میں تمہارے اندر خیر، انی اراکم بخیر، بے شک میں تمہارے حالت میں فراغ دلی دیکھتا ہوں، بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر ایک عذاب سے جو ہمیشہ کے لیے تم پر طاری نہ ہو جائے۔ اے میری قوم، اپنے کیل اور میزان کو درست کر دو انصاف کے ساتھ، اور لوگوں کو ان کی چیزوں میں دھوکہ نہ دو، اور زمین میں فساد نہ مچاؤ۔ وہ لوگ جس طریقے سے ناپ و تول میں کمی کرنا، لوگوں کی چیزوں میں دھوکہ دینا، غلط تولنا، غلط ناپنا، اور چیزوں کے اندر ملاوٹ کرنا، اور دکھانا کچھ اور بیچنا کچھ، بتانا کچھ، کرنا کچھ، یہ سب کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا سب مت کرو، بے شک جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو بقیۃ بقیۃ اللہ خیر لکم، جو باقی رہ جائے اچھے عمل کرنے کے نتیجے میں، جو کچھ بھی تمہارے منافع باقی رہ جائے وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم واقعی مومن ہو، اور بے شک میں تم پر کوئی نگہبان بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ اس وقت لوگوں نے کہا اے شعیب، تمہاری نماز کیا تمہیں یہی حکم دیتی ہے کہ ہم تمہاری اس نماز کی بنیاد پر، تمہاری دعوت پر ہمارے آباء و اجداد کے طریقوں کو چھوڑ بیٹھے، اور ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، اور ہم وہ نہ کریں ہمارے مال میں جو ہم چاہتے ہیں، یعنی تمہاری بات پر ہم یہ درست ہو جائیں۔ انک انت الحلیم الرشید، بے شک آپ تو واقعی بڑے عقل مند اور سمجھدار آدمی ہیں، آپ جیسے سمجھدار آدمی توقع ہوگی کہ ہم اپنا پورا چلتا ہوا کاروبار اس بنیاد پر پورا اس کو مان کر لیں۔ قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینہ، اس وقت حضرت شعیب نے کہا ہے کہ میری قوم، کیا میں اپنی اللہ تعالیٰ، کیا اگر میں اللہ کی طرف سے کھلی ہوئی، اپنے رب کی طرف سے کھلی ہوئی دلیل پر ہوں، اور مجھے اس نے خوب رزق یعنی اپنی طرف سے رزق حسن بھی نواز دیا، یعنی جو نبوت ہے، وما اريد ان اخالفکم، اور میں نہیں چاہتا کہ میں تمہاری مخالفت کروں، الی ما انہاکم عنہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر کیسے تبلیغ نہ کروں، میں نہیں چاہتا کہ تمہارے برخلاف ان کاموں کو کروں جن سے تم کو منع کرتا ہوں۔ وما اريد ان اخالفکم الی ما انہاکم عنہ، یعنی اس چیزوں کو تم کو میں خود روک رہا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ میں تمہارے لیے انہی چیزوں کو میں خود کرنے لگوں۔ انی اريد الا الاصلاح، بے شک میں تو صرف اصلاح چاہتا ہوں جتنی میرے امکان میں ہے اتنی، اور بے شک میری توفیق جو مجھے اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتا ہے، اور اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں، اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ اے میری قوم، لا یجرمنکم شقاقی،
میری دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح، کہ تم صرف میری دشمنی میں اس راہ حق کو نہ چنو اور تمہیں پھر وہی ساری مصیبتیں پہنچیں جو تم سے پہلے قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح کو پہنچیں۔ اور دیکھو قوم لوط کا انجام تو بہت زیادہ تاریخ، یعنی ابھی بہت زیادہ وقت نہیں گزرا ہے کہ جن کا انجام ابھی ہوا ہو۔ اپنے رب سے استغفار کرو، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، بے شک میں رب انتہائی رحمت کرنے والا، انتہائی محبت کرنے والا ہے۔ لوگوں نے کہا اے شعیب جو تم کہہ رہے ہو ہم تمہاری بات کچھ سمجھ میں نہیں آتی، ما نفقہ کثیرا مما تقول، جو کچھ کہہ رہے ہو ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا، ہمیں تو تم ہمارے اندر انتہائی کمزور نظر آتے، کیا کر لو گے بھائی تمہاری کیا بساط، یعنی وہ کہتے تھے کہ تم ہمارے اندر انتہائی کمزور آدمی، کچھ نہیں کر پاؤ۔ ولولا رحمتک لرجمناک، وہ تو اگر تمہارا خاندان نہ ہوتا کب کے ہم تم کو رجم کر دیتے، کب کے ہم تم کو سولی و سنسار کر دیتے۔ وما انت علینا بعزیز، کہ ہو تم ہمارے مقابلے میں کوئی قوت نہیں رکھتے ہو۔ حضرت شعیب نے فرمایا میری قوم اراہتی اعز علیکم من اللہ، کیا یہ میرا خاندان اس کا تم پاس و لحاظ رکھ رہے ہو، اللہ کو چھوڑ کر، نہیں اللہ کے مقابلے میں میرے خاندان کا پاس و لحاظ کرتے ہوئے تم جو گویا کہ ساری باتیں اللہ کا کوئی تمہیں وہ نہیں ہے۔ اتخذتموہ وراءکم ظہریا، تم نے اپنی پسے پوچھ ڈال دیا اللہ تعالیٰ جیسی عظیم یعنی ذات اقدس، ان ربی بما تعملون محیط، بے شک میرا رب جو تم کر رہے ہو اس کا احاطہ کیے ہوئے۔ ویا قوم اعملوا علی مکانتکم، اے میری قوم اپنے مقام پر عمل کرتے رہو، بے شک میں بھی کر رہا ہوں جو مجھے اللہ نے حکم دیا وہ کام میں بھی انجام دے رہا ہوں۔ ان قریب کس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا اور وہ کس پر اللہ تعالیٰ کا ایسا عذاب جو اس کو رسوا کر دے گا آئے گا، اور کون ہے جو جھوٹا ہے یہ ان قریب معلوم ہو جائے گا۔ تم لوگ بھی انتظار کرتے رہو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں، یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب کا تھا آیا تو ہم نے شعیب کو، جو لوگ حضرت شعیب پر ایمان لے آئے تھے، اپنی خاص رحمت سے ان سب کو نجات دے دی، اور ہم نے ان ظالموں کو ایک چیخ میں پکڑ لیا اور وہ رہ گئے اپنے گھروں میں، بالکل مر گئے، یعنی وہ اپنے گھروں میں اوندھے کے پڑے رہ گئے، گویا کہ وہ اس میں کبھی وہاں ان بستیوں میں بسے ہی نہ ہوں۔ الا بعدا لمدین، خوب سن لو کہ مدین کو رحمت سے اللہ تعالیٰ کی دوری ہو، جیسا کہ سمود کی پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوئی اور دوری ہوئی۔ اسی سلسلہ گویا کہ نبوت میں پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو بھیجا اپنی آیات اور اپنی کھلی ہوئی دلیل لے کر فرعون اور اس کے وزراء کی طرف، اور فاتبعوا امر فرعون، لیکن انہوں نے یعنی اس قوم کے لوگوں نے بھی فرعون کی بات پر ہی وہ چلتی رہی۔ وما امر فرعون برشید، اور دیکھو فرعون کا بھی معاملہ کیا تھا، وہ کوئی یعنی صحیح اور بالکل سیدھے راستے پر نہ تھا۔ یقدم قومہ یوم القیامہ، اور روز قیامت وہ اپنی قوم کی قیادت کرے گا، آگے آئے گا اور ان کو لا کر کے جہنم میں پھینک دے گا۔ یعنی ہوتا تھا کہ گاڑی کا انجن چل رہا ہے اور ڈبے اس کے پیچھے چل رہے ہیں، اب جیسے ہی ڈبہ گرے گا تو اس کے پیچھے پورا ڈبے جو ہیں وہ بھی گر جائیں گے، انجن گرا تو اس طریقے سے پورے ڈبے بھی گر گئے۔ وبئس الورد المورود، بہت برا ہے یہ جگہ جو اترنے کی ہے اور بہت برے طریقے سے ان کو وہاں اتارا جائے گا۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور پھر اس کے بعد روز قیامت ان کو طرح طرح کی لعنتوں میں بھی ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈالی جائے گی۔ بئس الرفد المرفود، بہت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اللہ کی طرف سے جو ان کو دیا جائے گا یہ بہت برا ہے جس میں ان کو ڈالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ذالک من انباء القریٰ، یہ ہیں وہ بستیوں کے حالات جو ہم آپ پر اے رسول پڑھ کر سنا رہے ہیں، ان میں سے کچھ ایسی ہیں جن کا پورا خاتمہ ہو چکا اور کچھ ایسی ہیں جن کے کچھ آثار ابھی کچھ نظر آتے ہیں۔ وما ظلمناہم، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ وما اغنت عنہم آلہتہم، دیکھو ان کے خدا ان کے کچھ کام نہ آئے جن کو وہ اللہ کو چھوڑ کر پکار رہے تھے، کچھ بھی ان کا وہ کام نہ آ سکے۔ لما جاء امر ربک، اس وقت جب کہ تیرے رب کا عذاب آیا۔ وما زادوہم غیر تتبیب، اور الٹا ان خداؤں کی اس عقیدے نے ان کے اندر اور نقصان میں ہی اضافہ کیا۔ وکذالک اخذ ربک، اسی طریقے ہے تیرے رب کی پکڑ ہے کہ جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے اس وقت ہی پکڑتا ہے جب وہ اپنے ظلم کو اللہ تعالیٰ کے سامنے ثابت کر چکی ہوتی ہیں۔ ان اخذہ علیم شدید، اس لیے کہ اللہ کی پکڑ انتہائی درد والی اور انتہائی سخت ہے۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے۔ ذالک یوم مجموع، اس لیے کہ وہ دن آخرت کا دن ہے جو تمام لوگوں کو جمع کر لے گا اور اس میں تمام انسانوں کو جمع کر لیا جائے۔ وذالک یوم مشہود، اور یہ دن حاضری کا دن ہوگا۔ وما نؤخرہ الا لاجل معدود، اور ہم اس دن کو نہیں مؤخر کر رہے ہیں مگر ایک مدت کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے، اس لیے وہ دن ابھی جو ہے مؤخر کیا جا رہا ہے۔ یوم یاتی، جس دن وہ آ جائے گا دن، لا تکلم نفس الا باذنہ، تو اس دن کوئی نفس اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر بات نہ کر سکے گا۔ فمنہم شقی و سعید، تو بس اس وقت دو ہی قسم کے لوگ ہوں گے، ایک تو بدبخت ہوں گے اور ایک سعید ہوں گے، یہ دو گروہ ہوں گے، شقی و سعید۔
فاما الذین شقوا ففی النار، پس جو لوگ بدبخت ہوں گے وہ جہنم میں ہوں گے، لہم فیہا زفیر، کہ وہاں اس جہنم کے لیے ان کے واسطے اس کی ایک سیٹی ہوگی، وہ شہیق، اور اس کی ایک آواز ہوگی، چیخ و پکار ہوگی اس میں ان کی سیٹیوں کے معنی، خالدین فیہا، اور وہ اس میں ہمیشہ میں رہیں گے جب تک کہ آسمان و زمین باقی ہیں، الا ما شاء ربک، پھر جو اللہ تعالیٰ کی مشیت ان کے معاملے میں فیصلہ فرما دے، ان ربک فعال لما یرید، بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کرے گا۔ واما الذین سعدوا فی الجنہ، پس جو لوگ جنت میں داخل ہوئے وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سعید ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان و زمین اللہ تعالیٰ فرماتا ہے باقی ہیں، الا ما شاء ربک، بس اس کے علاوہ کہ مزید جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے معاملے میں کوئی اور چیز منظور ہو جائے، عطاء غیر مجذوذ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا عطیہ ہوگا جو کبھی منقطع نہ ہوگا۔ فلا تکو فی مریۃ مما یعبد ہؤلاء، تو آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ان عبادتوں کے نتیجے میں آپ کسی شک میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم، یہ عبادت کر رہے ہیں ایسے ہی جیسے کہ ان کے آباء و اجداد اس سے پہلے اللہ کی نافرمانی میں بتوں کی عبادت کر رہے تھے۔ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبُهُمْ غَيْرَ مَنقُوص، بے شک ہم ان کے تمام حصے ان کو پورا کے پورے لوٹا دیں گے، اس میں ذرہ برابر بھی کمی نہ کریں گے۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی، پھر بعد میں لوگوں نے اس میں اختلاف کیا، اگر اللہ تعالیٰ کی بات رب کی طرف سے پوری نہ ہوتی تو ان کے درمیان آج ہی فیصلہ ہو جاتا، بے شک یہ لوگ شک میں مبتلا ہیں اور یہ اسی میں تردد میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور بالیقین سب کے سب ایسے ہی ہیں کہ آپ کا رب ان کو ان کے اعمال کا پورا حصہ دے دے گا، اور بے شک اور بالیقین ان کے سب اعمال کی اللہ تعالیٰ پوری کی پوری خبر رکھتا ہے۔ تو آپ کو جیسا کہ حکم دیا گیا ہے آپ ویسے ہی اپنے اس دعوت پر جمے رہیے، اور ومن تاب معک، اور جو لوگ بھی آپ کے ساتھ رجوع کر رہے ہیں وہ بھی ان کو بھی حکم دیا جاتا ہے کہ وہ اس دین پر اسی ثابت قدمی کے ساتھ لگے رہیں۔ ولا تطغوا، وہ سرکشی نہ کریں، انہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ تم کر رہے ہو اس سے واقف۔ ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، اور دیکھو ان ظالموں کی طرف نہ جھک جانا، پھر اگر تم ان کی طرف جھک گئے اور میلان تمہارا بھی ان کی طرف ہو گیا تو پھر تمہیں بھی جہنم کی آگ جھلسا دے گی، یا اس میں وہ بھی پکڑ لے گی، اور پھر نہیں ہوگا اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی مددگار، اور نہ پھر تمہاری مدد کی جائے گی۔ نماز قائم کرنا دن کے دونوں حصوں میں، اور آپ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز قائم کیجیے دن کے دونوں طرف میں، دونوں حصوں میں، صبح یعنی فجر اور عصر کی نماز، وزلفا من اللیل، اور رات کے پہروں میں اور حصوں میں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، اللہ تعالیٰ نے یہ قانون مقرر کر دیا کہ بے شک اچھائیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، یہ اللہ کا ایک اٹل قانون ہے۔ جب آدمی اچھائیاں کرتا ہے تو اس سے برائیوں کے جو اثرات اس کی زندگی پر ماقبل تھے وہ سب مٹ جاتے ہیں۔ ذالک ذکری للذاکرین، یقیناً یہ نصیحت ہے نصیحت اخذ کرنے والوں کے لیے۔ اور آپ ثابت قدمی دکھائیے، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اور اگر فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیۃ ینہون عن الفساد فی الارض الا قلیلا ممن انجینا منہم، تو جو امتیں تم سے پہلے ہو کر گزری ہیں ان میں ایسے سمجھدار لوگ کیوں نہ ہوئے جو کہ دوسروں کو ملک میں فساد یعنی کفر و شرک پھیلانے سے منع کرتے رہتے، بدس چند آدمیوں کے جن کو ان میں سے ہم نے عذاب سے بچا لیا تھا۔ یعنی پوری کی پوری اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس سے پہلے اتنی قومیں آئیں، ان میں چند لوگ ایسے ہوتے تھے جو بس لوگوں کو برائیوں سے روکتے تھے، ورنہ پوری کی پوری قوم تو برائیوں میں ملوث ہو کر ہی رہ جاتی تھی۔ واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ وکانوا مجرمین، اور وہ جو لوگ نافرمان تھے وہ ناز و نعمت میں تھے اس کے پیچھے پڑے رہے اور جرائم کے خوگر ہو گئے۔ وما کان ربک لیہلک القری بظلم واہلھا مصلحون، اللہ تعالیٰ بے شک تیرا رب کسی بستی کو یوں ہی ہلاک نہیں کر دیتا ظلماً، اور جب کہ اس کے لوگ اصلاح کرنے والے ہوں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کسی بستی پر ظلم کر کے ہلاک کر دے، وہاں کے لوگ نیک ہوں پھر بھی اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اللہ تعالیٰ اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی تو اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو ایک امت بنا دیتا اور پھر وہ کبھی اختلاف نہ کرتے، مگر جس پر تیرے رب کا رحم ہو۔ اور وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے تو ان کو اسی واسطے پیدا کیا ہے تاکہ ان کا آزمائش لے، ان کا امتحان لے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، تاکہ تیری رب کی بات بھی تو پوری، اللہ نے جو بات ہے وہ بھی تو پوری ہونا چاہیے نا، وہ بھی تو پوری ہوگی، وہ بھی تو اللہ کی بات ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جہنم میں جنات اور انسان کو بھر دوں گا، تو یہ بات بھی تو کسی طریقے سے پوری ہوگی، اللہ نے کہی ہے، تو ایسا تو ہے نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات کی بھی خلاف ورزی کرے۔ فَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ، اور بے شک ہم نے سے ہر ایک کی ہم نے ان رسولوں کے تمام خبریں ہر ایک کے اے رسول آپ پر پڑھ کر سنا دی تاکہ ہم آپ کے دل کو تقویت دیں۔ اور وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ، اور بے شک آپ کے پاس یہ قصے حق کے ساتھ پہنچا دیے گئے، اور یہ نصیحت ہیں اور گویا کہ تذکیر ہیں ان مومنین کے لیے۔
اور کہہ دیے ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لائے ہیں، اعملوا علی مکانتکم، کہ دیکھو تم اپنے اپنے طریقے سے اپنے اعمال میں مبتلا رہو، یعنی تم جیسا چاہو ویسا کام کرتے رہو، ہم اپنے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں گے، وانتظروا، تم انتظار کرتے رہو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں تمہارے ساتھ، وللہ غیب السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے غیب بھید آسمان و زمین کے، اور اسی کی طرف تمام معاملات لوٹتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بات کیجیے اور اسی پر بھروسہ کیجیے، اور بے شک آپ کا رب ان کے تمام اعمال سے جو کر رہے ہیں غافل نہیں ہے۔ یہاں پر سورہ ہود اپنے ختام کو پہنچتی ہے۔ اب یہ سورہ یوسف ہے، تو لہذا اب یہ سورہ یوسف کا یقیناً تھوڑا حصہ جو ہے وہ اس پارے میں ہے، اور باقی حصہ جو ہے وہ 13ویں پارے میں ہے۔ تو یا تو آج ہی ہم اس پورے سورہ یوسف کو پڑھ لیں، یا پھر ہم سورہ یوسف کو کل شروع کریں، تو وقت تو تقریباً 1.5 گھنٹہ ہو چکا ہے، آدھے گھنٹے میں تو سورہ یوسف نہیں ہو پائے گی۔ یا پھر ہم ایسا کریں کہ جتنا حصہ اس پارے میں اتنا حصہ پڑھ لیں، یہ ہو سکتا ہے، جتنا ہو جائے پڑھ لیتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ یوسف یہ بھی مکی صورت ہے، اور تقریباً اسی پس منظر میں نازل ہوئی جس پس منظر میں گزشتہ 2 صورتیں نازل ہوئی ہیں، اور اس کا بھی وہی تاریخ ہے، یعنی سن 11، 12، 13 نبوی میں یہ سورہ یوسف نازل ہوئی ہے۔ تھوڑے زمانے پہلے عرب میں قحط کا واقعہ پیش آ چکا ہے، اتنا سخت قحط پیش آ چکا ہے کہ جس میں لوگوں نے اپنے یعنی چمڑے اور جو ہے گویا کہ پتے چبانے پر جو ہے ان کو آمادہ ہونا پڑا ہے۔ اس طریقے سے سورہ یوسف میں بھی ایک قحط کا ذکر آیا ہے، اور جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پھر بنی اسرائیل کو اس قحط سے نجات دے کر کے ان کے واسطے ہمیشہ کے لیے خیر اور ہمیشہ کے لیے ایک نعمت چن لی تھی، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس ضمن میں بھی یہ باتیں ذکر فرمائی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید میں ایک بہت یعنی خصوصی انداز میں ارشاد فرمایا گیا ہے۔ یہ گویا کہ ایک آئینہ ہے جو سامنے رکھ دیا گیا ہے، پوری ایک زندگی کا یوسف کا اسکیچ ہے جو تمام انسانوں کے لیے اور خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا گیا ہے کہ تم اپنے پورے اسکیچ کو حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں دیکھو کہ اس طریقے سے اتار چڑھاؤ یوسف کی زندگی میں آئے، آخرکار ان کو اللہ تعالیٰ نے غالب کر دیا اور ان کو ہی اللہ تعالیٰ نے مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ اگرچہ وہ مصر سے اگرچہ وہ کنعان سے نکالے گئے، کنویں میں ڈالے گئے، پھر وہاں سے بازار مصر میں بیچے گئے، اور پھر وہاں سے زندہ کی طرف کے حوالے کیے گئے، لیکن آخرکار اللہ تعالیٰ ان کو ان تمام ہی نشیب و فراز سے نکال کر آخرکار اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت اور اپنی تدبیر سے ان کو مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ تو پھر اسی طریقے سے یہ امت جس کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، اس نشیب و فراز سے گزرے گی، آخرکار وہ بھی اللہ کی تدبیر سے عین وقت پر غالب آ جائے گی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کر دی گئی۔ تو اس اعتبار سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس نشیب و فراز کی سورہ یوسف کے ساتھ گویا کہ ایک پورا کا پورا مستقبل مسلمانوں کو جن پر یہ آیت نازل ہو رہی تھیں دکھا دی۔ تو یہ گویا کہ ایک طریقے سے اس وقت تالیف قلب کے لیے اتاری گئی، اس وقت مسلمانوں کی تالیف قلب کے لیے، کیونکہ جن حالات میں اتر رہی ہے وہ تو بہت سخت ترین حالات ہیں نا، کہ مسلمانوں کا رہنا اور مکے کے اندر ان کا باقی رہنا اب کسی صورت ممکن نہیں رہا۔ بڑی تعداد مسلمانوں کی کچھ حبشہ ہجرت کر چکی ہے، کچھ اپنے اپنے طریقے سے ہجرت کر رہے ہیں، کچھ اپنے گھروں کو چھوڑ کر مدینہ جا رہے ہیں، تو یہ سارے حالات پیش آ رہے ہیں۔ اس وقت یہ باتیں ارشاد فرمائی جا رہی ہیں، تو گویا کہ اس وقت مسلمانوں کو جو چیز زاد راہ کے طور پر دی جا رہی ہے وہ قرآن ہے۔ یعنی توشہ، جب آدمی سفر پر جاتا ہے تو سفر پر جانے سے پہلے کچھ چیزیں وہ پریپیئر کرتا ہے، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے اگر ہم سفر پر جاتے ہیں تو پوری بنا لیں گے، یا مثال کے طور پر کچھ کباب تل لیں گے، کچھ چیزیں کہ بھائی سفر پر جانا ہے تو راستے میں کیا کھانے کو ملے کہاں نہیں ملے، تو توشہ لے کے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس وقت مسلمانوں کو جو ہجرت کر رہے ہیں تو ان کو توشے میں قرآن مجید کی یہ آیات عطا فرما رہا تھا۔ تو یعنی یہ ایمانیات کا اور یعنی ایک اللہ تعالیٰ پر یقین کی کیا کیفیت ہوگی، اس کیفیت کو آپ ذرا محسوس کیجئے، اس کیفیت کے شعور کے ساتھ ذرا ان آیات کو سنیے اور سمجھیے۔ تو یہ اپنی کیفیت کو طاری کر کے، یعنی اس کیفیت کے اندر رہ کر کے اگر ہم سورہ یوسف کو پڑھیں تب یقیناً اس کا کچھ ایک انقلاب آفرینی ہمارے دل میں پیدا ہو۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے بڑا ہے مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ الف لام را، یہ حروف مقطعہ، تلک آیات الکتاب مبین، یہ کھلی آیات ہیں کتاب مبین کی۔ ہم نے قرآن مجید کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ آپ سمجھیں۔ ہم آپ پر ایک تمام احسان قصص میں سے ایک بہترین قصہ آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں۔ بما اوحینا الیک،
جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے اس قرآن میں، بے شک آپ اس سے پہلے یقیناً غفلت میں تھے۔ آپ کو کیا معلوم کہ یوسف کون، کہاں سے آئے، کیسے وہ بادشاہ مصر بن گئے؟ اس قال یوسف لابیہ، جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا اے میرے والد، میں نے 11 ستارے اور سورج اور چاند دیکھا، رأیتہم لی ساجدین، میں نے دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اس وقت کہا اے میرے بیٹے، خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، اگر تم نے ایسا کیا تو وہ تمہارے خلاف کوئی تدبیر کر لے گی، بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ تمہیں چنے گا، تو تمہیں منتخب کرے گا، اور تمہیں اللہ تعالیٰ اپنی ایسی باتوں کا، تمہیں تعبیر کا علم دے گا اور اپنی نعمتوں کا اتمام کر دے گا تم پر، جیسا کہ اس نے آل یعقوب پر اپنے تمام نعمتوں کا اتمام کیا تھا، اور جیسا کہ اس نے تمہارے والدین یعنی تمہارے دادا ابراہیم و اسحاق پر اپنی نعمتوں کا اتمام کیا تھا، ویسے اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بھی معاملہ فرمائے گا، بے شک تیرا رب جاننے والا حکمت والا ہے۔ یقیناً یوسف اور ان کے بھائیوں کے اندر سوال کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ جب یوسف نے اپنے کہا، جب یوسف کے بھائیوں نے یوسف کے متعلق اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا، جب بھائیوں نے یوسف اور ان کے بھائی کے متعلق یہ بات کہی کہ یوسف ہمارا بھائی تو ہمارے والد کا بڑا چہیتا ہے، طاقتور ہم لوگ ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے اللہ ان کو بڑے خوب معلوم ہوتے ہیں، ان ابانا لفی ضلال مبین، ہمارے باپ تو کھلی ہوئی گمراہی میں، یوسف کو قتل کر دو یا اس کو کسی دوسری زمین میں لا کر چھوڑ دو، تاکہ تمہارے باپ کی جو یعنی اس کا جو رخ ہے وہ تمہاری طرف ہے، یخلو لکم وجہ ابیکم، تمہارے باپ کا رخ تمہاری طرف پھر جائے، تمہاری طرف ان کی عنایتیں، کرم، نظر کرم پھرے، وتکونوا من بعدہ قوم صالحین، اس کے بعد نیک بن جانا، یوسف کو کہیں چھوڑ جاؤ اس کے بعد نیک بن جانا، یہ ہوتا ہے نا، ہمارے یہاں بھی تو یہی تصور ہے کہ پہلے برائی کر لو اس کے بعد نیک تو بن ہی جائیں گے، نماز تو پڑھ ہی لیں گے۔ قال قائل منہم، اس وقت کہنے والے نے کہا کہ دیکھو یوسف کو قتل نہ کرو، اس کو کسی کنویں میں چھوڑاؤ، ڈال دیتے ہیں، اس کو کوئی سیارہ اٹھا لے گا، اور اگر تمہیں کرنا ہے تو یہ کرو۔ لہذا پھر لوگوں نے اس معاملے پر وہ لوگ بالکل آمادہ ہوا کہ ٹھیک ہے ہم کسی کنویں میں ڈالائیں گے۔ تو ان سب بھائیوں نے کہا کہ اے ہمارے، سب بھائی اپنے باپ کے پاس آئے اور کہا کہ ہمارے اے والد، آپ کو کیا ہو گیا کہ یوسف پر آپ ہم پر اطمینان کا اظہار نہیں کرتے یوسف کے معاملے میں، اور ہم اس کے لیے انتہائی خیرخواہ ہیں، ہمارے ساتھ اس کو کل بھیجیے، کھیلے گا، تھوڑا چرے گا، تھوڑا مزے کرے گا، اور ہم اس کی حفاظت کرنے پر آمادہ ہیں۔ یعقوب نے فرمایا کہ مجھے غم ہوتا ہے کہ تم اس کو میرے پاس سے لے جاؤ، اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس کو کوئی بھیڑیا نہ اچک لے اور تم غفلت میں پڑے رہ جاؤ۔ لوگوں نے کہا، ان کے بھائیوں نے، کہ کیسے اس کو بھیڑیا کھا سکتا ہے، ہم تو جماعت ہیں، طاقتور ہیں، اگر ایسا ہوا ہمارے جماعت ہونے کے سامنے، ہمارے سامنے اگر یوسف کو بھیڑیا کھا رہا ہے تو پھر ہم پر تو پھٹکار ہے، ہم تو خسارے میں۔ لہذا قرآن فرماتا ہے فلما ذهبوا به، جب انہیں حضرت یعقوب کو آخرکار اپنے اس دام فریب میں جکڑ لیا، اور پھر جب یوسف کو لے کر چلے، اور جب وہ لوگ اس بات پر آمادہ ہو گئے کہ وہ ان کو کنویں میں ڈال لیں، تو ہم نے یوسف کی طرف وحی کی ان قریب تم ان لوگوں کے، تمہارے بھائیوں کے ان تمام باتوں کو تم ایک دن آئے گا کہ تم جتلاؤ گے، اور ان کو اس وقت اس بات کا احساس بھی نہ ہوگا۔ پھر وہ آئے اپنے والد کے پاس رات کے وقت روتے ہوئے، واویلا کرتے ہوئے، اے ہمارے والد، ہم کھیلنے کودنے میں لگ گئے اور ہم نے جو ہے یوسف کو اپنے سامان کی حفاظت کے لیے چھوڑ دیا اور اس کو بھیڑیا کھا گیا۔ آپ ہماری بات پر یقین نہ کریں گے اگرچہ ہم کتنی ہی سچ بول رہے ہوں۔ اور وہ اپنے اس جھوٹ پر ایک جھوٹ موٹ خون بھی لگا کر اس قمیص پر لے آئے، حضرت یوسف کی قمیص پر وہ جھوٹا خون لگا کر اپنی دلیل کے طور پر لے آئے۔ حضرت یعقوب نے جب دیکھا تو فرمایا کہ تمہاری جانوں نے تمہارے سامنے یہ سب کیا ہے، یعنی تم نے خود گڑھا ہے یہ سب واقعہ، تو بس صبر جمیل ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہوں اس بات پر جو تم بیان کر رہے ہو۔ اب یہاں پر قرآن مجید نے وہ بیچ کے جتنے واقعات ہیں اس کو ترک کر دیا، کیوں؟ ظاہر بات ہے کہ اصل مقصود واعظ و نصیحت ہے، نہ کہ واقعہ انگیزی۔ واقعہ جتنا مفید ہے اتنا بیان فرمایا جا رہا ہے۔ قرآن مجید میں جو واقعات بیان فرمائے جاتے ہیں وہ صرف کہانی کے طور پر، جیسے کہانی کتابوں میں ہوتے ہیں، اس نہیں ہوتے، بلکہ وہ واعظ و نصیحت کے لیے ہوتے ہیں۔ لہٰذا ایک قافلہ آیا اور اس نے اپنے پانی بھرنے والے آدمی کو پانی بھرنے کے لیے بھیجا، اس نے اپنا ڈول ڈالا، اور پھر جیسے ہی ڈول نکالا تو اس نے کہا کہ خوشخبری ہو، ایک لڑکا ہاتھ لگ گیا، اور انہوں نے اس کو ایک سامان تجارت کے طور پر اپنے قافلے میں سامان کے ساتھ چھپا لیا۔ اس نے کہا اس زمانے میں تو غلاموں کا کافی گویا کہ ایک معیار تھا، ان کو روپیہ اس سے زیادہ ملتا تھا۔ انہوں نے کہا نوجوان لڑکا مل گیا، وہ بھی خوبصورت، تو اس کی تو بڑا دام ملے گا مصر میں۔ مصر کے بازاروں میں تو نوجوانوں کی بڑی قدر و قیمت تھی۔
اور وہ اس لیے تھی کیونکہ اصلی مصر کی جو اخلاقی گراوٹ تھی وہ بہت زیادہ تھی. یعنی جیسے کہ اس زمانے میں نوجوان خوبرو لوگوں کی جو ڈیمانڈ ہے، اس کی ڈیمانڈ کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان سے ان کا جو ایک خاص میکینزم ہے، یعنی اگر آپ کوئی لاس ویگاس میں، لاس اینجلس میں یا تھائی لینڈ میں جہاں پر نوجوان لڑکوں کی ڈیمانڈ ہے، اسی طریقے سے مصر اس وقت ان اخلاقی زوال سے گزر رہا تھا، تو وہاں پر خوبرو نوجوانوں کی بڑی ڈیمانڈ تھی. اب ایسا خوبرو نوجوان ہاتھ لگ گیا کہ جو بہت زیادہ بڑی قیمت میں بکے گا، تو اس کو ایک بہت اچھا سرمایہ سمجھ کے اپنے مال میں چھپا لیا. اللہ جانتا ہے کہ تم نہیں جانتے جو وہ کر رہے تھے. اور آخرکار اس کو تھوڑی موڑی قیمتوں میں لے جا کر چند درہم جو گنتی کے تھے، قرآن مجید کہتا ہے کہ اس کو جا کر کے مصر میں بیچ دیا. اب یہاں پر اشترائے یوسف جو ہے، مفسرین کا اس معنی میں اختلاف ہے کہ یہ کہاں پیش آیا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نوجوان ان کے بھائیوں نے حضرت یوسف کو قافلے کے ہاتھ بیچ دیا چند قیمت پر، اور بعض مفسرین کہتے ہیں دوسرا قول یہ ہے کہ اصلاً قافلے والوں لے جا کر کے اس کو مصر میں بیچ دیا تھوڑی موڑی قیمتوں پر. اور یہاں پر تیسرا قول یہ ہے کہ اصلاً حضرت یوسف کی قیمت وہ تو بیش قیمت تھی، تو ان کی قیمت تو کوئی تھی نہیں، تو جتنی بھی قیمت ملی وہ اس کے مقابلے میں اس کو قرآن معدودات کہتا ہے، چند گنتی کے درہم. بھلے ہی وہ لاکھوں بھی ہوں، لیکن یوسف کے لیے تو کے عوض میں تو وہ چند گنتی کے درہم تھے. تو قرآن مجید نے جو بات کہی وہ بالکل درست حق. وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور وہ اس سے بالکل اپنے آپ کو بالکل دور کر رہے تھے، کسی طریقے سے چھٹکارا ملے. وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور وہ اس کے معاملے میں تو تھے ہی ان کے قدردان. وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِصْرَ، پھر آخرکار اس شخص نے جس کو مصر میں حضرت یوسف کو جس نے خریدا، اس نے اپنی عورت سے بات کہی کہ بھیا اس بچے کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرو، یہ ہمیں نفع دے گا اور یا پھر ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے. اس طریقے سے پھر ہم نے یوسف کو زمین میں تمکین عطا فرما دیا. اللہ تعالیٰ نے ایک نشیب پھر ایک فراز آ گیا، پہلے کنویں میں ڈالا گیا، پھر کنویں سے نکال کر ان کو مصر کے بازار میں بیچا گیا. یہ جب تک ان کا نشیب ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک سرفرازی دی اور پھر وہ آخرکار مصر کے سب سے اعلیٰ دربار میں پہنچ گئے، یعنی عزیز مصر کے پھر وہ ایک خصوصی غلام یا ان کے خصوصی جو ہے ایک کارندے بنا دیے گئے. پھر ہم نے ان کو احادیث کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خوابوں کی تعبیر کا علم سکھا دیا. اللہ تعالیٰ اپنے معاملے میں غالب ہے، اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے. پھر جب وہ اپنی جوانی کو پہنچ گئے تو ہم نے ان کو حکمت سے نواز دیا، ان کو علم عطا فرما دیا، اس طریقے سے ہم احسان کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں. پھر جب وہ جوانی کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کو اپنی طرف مائل کرنے لگی وہ عورت جس کے گھر میں وہ رہتے تھے اپنی جان کی طرف، اس کی النفس، اس کی نفس سے نکال کر وہ اس کو اپنی طرف مائل کرنے لگی. اور اس نے اس کام کو انجام دینے کے لیے آخرکار دروازے بند کر ڈالے، وغلقت الابواب، اور کہا کہ بس جو میں کہہ رہی ہوں ویسا کر لو، ہی تلق، ارادہ کر وہ جو میں تجھے حکم دے رہی ہوں. قال معاذ اللہ، حضرت یوسف نے کہا کہ اللہ کی پناہ، بے شک میں رب نے مجھے بہتر ٹھکانہ عطا کیا. انہ لا یفلح الظالمون، یقیناً ظالم لوگ اکثر کامیاب نہیں ہوتے. یہاں پر ربی کا جو قرینہ ہے، یعنی بعض مفسرین نے اس سے مراد عزیز مصر لیا ہے، بے شک میرا رب، کیونکہ اصلاً مصر میں رب کہتے تھے ان لوگوں کو جو کہ سردار ہوتے تھے. تو عام مفسرین نے کہا ہے کہ یعنی میرے رب یعنی میرے عزیز نے مجھ پر بڑا احسان کا معاملہ کیا ہے، تو میں اس طریقے سے اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، اس کے امانت میں خیانت نہیں کر سکتا. لیکن یہاں پر اصلاً رب سے مراد اللہ کی ذات. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً اس عورت نے ارادہ کیا اس کے ساتھ برائی کا، اور یوسف نے بھی ارادہ کیا اس کی طرف اس برائی سے نکلنے کا. ارادہ دونوں ہے، ہم جو ہے ہمہ یا ہمو کا مطلب ہوتا ہے عربی زبان میں ارادہ کرنے کا، لیکن ایک ارادہ جو یوسف کا یعنی جو عزیز مصر کی بیوی کا جو ارادہ تھا وہ برائی کو کرنے کا تھا، اور اسی طریقے سے یوسف کا جو ہم تھا، جو ارادہ تھا وہ اس برائی سے بچنے کے اعتقاد کا ارادہ تھا. ہم دونوں کے تھے، لیکن دونوں کے ہم کا جو یعنی اس کا جو مطبع نظر تھا وہ بالکل الگ تھا. زلیخا یعنی اس کا نام زلیخا آتا ہے، تو یعنی عزیز مصر کی بیوی کا جو ارادہ تھا وہ تو یوسف کے ساتھ یعنی برے کام کرنے کا تھا، اور یوسف کا جو ارادہ تھا وہ اسی ارادے کے ذریعے سے یوسف اس سے بھاگنا چاہتا تھا اگر وہ اپنے رب کی برہان نہ دیکھ رہا تھا. یہاں برہان سے مراد یہ ہے کہ برہان مطلب وہ دلیل جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہن پر اس وقت طاری کر دی، کیونکہ انبیاء علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معصوم ہوتے ہیں، وہ کبھی گناہ کر ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ مسنون ہوتے، موصون ہوتے ہیں، وہ محفوظ ہوتے ہیں.
تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر ایک برہان طاری ہوئی. بعض یعنی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کو نظر آئے اپنی انگلیاں اپنے دانت میں دبائے ہوئے، تو جس سے وہ ایک دم جو ہے مطلب ان کو اپنی والد کی دانت میں جب انگلیاں دبائے ہوئی تو سمجھ گئے کہ تو یہ ایک برہان تھی. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ لولا ان رأى برہان ربی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص دلیل سے اس بات سے آمادہ کیا کہ وہ اس برے عمل میں نہ پھنسے. کذالک لنصرف عنہ السوء، تاکہ ہم اس سے اس برائی کو اور اس بے حیائی کو دور کر دیں، بے شک وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھا. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بادشاہ فرما دی کہ جس یعنی ایک خاص پوزیشن میں اور جس حالت میں حضرت یوسف علیہ السلام پھنس گئے تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے دلیل سے بچا لیا، اپنی توفیق سے ان کو وہاں سے نکال لیا. ورنہ اگر اللہ تعالیٰ کی برہان نہ ہوتی تو یقیناً وہ فطری انسان کا جو فطری ایک نفس ہے وہ ان کو کہیں نہ کہیں اس کی طرف مائل کر ہی لیتا. اور پھر وہ دونوں دوڑے دروازے کی طرف، اور پھر اس نے پھاڑ دی، اس عورت نے حضرت یوسف کی قمیص کو پھاڑ دیا. وقدت، قدہ ہے یہ یعنی فعل متعدی، اس کا مفعول قمیص ہے کہ آخر اس عورت نے پھاڑ دی حضرت یوسف کی قمیص اس کے پیچھے سے. اور آگے فرمایا وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، وہ فوراً دروازے پر پھر انہوں نے اپنے سردار کو پایا. پھر عورت نے فوراً پیترا پھینکتے بدلتے ہوئے یہ بات کہنا شروع کر دی کہ تیرے عورت کے ساتھ اگر کوئی شخص تیرا کیا بدلہ دے گا تو اس آدمی کو کہ جو تیری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، سوائے اس کے کہ یا تو اس کو قید میں ڈال دے یا اس کو دردناک عذاب دے. حضرت یوسف نے فرمایا کہ اس عورت نے مجھے اپنے نفس کی طرف، النفسی، میرے نفس سے اس نے مجھے پھسلایا، راودتنی عن نفسی، اس نے میرے نفس کو اپنی طرف پھسلا لیا، پھسلانے کی کوشش کی. وشہد شاہد من اہلہا، اور پھر اس پر ایک گواہی دینے والے نے عورت کی خاندان میں سے گواہی بھی پیش کر دی. اور گواہی کیا تھی؟ وہ یہ ہے کہ ان کان قمیصہ قد من قبل، اگر اس یوسف کی قمیص سامنے سے پھٹی ہے فصدقت، تو عورت سچ کہہ رہی ہے اور یہ جھوٹا ہے. اور اگر یوسف کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو یہ عورت جھوٹی ہے اور یہ سچا ہے. ظاہر بات ہے اگر آدمی عورت پر حاوی ہوگا اور اس پر اس کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے گا تو عورت بچانے کے لیے آدمی کو دفع کرے گی تو قمیص سامنے سے پھٹے گی. اگر آدمی بھاگ رہا ہے اور عورت پیچھے تعاقب کر رہی ہے اور اس کو پکڑے گی تو عورت کو تو قمیص پیچھے سے پھٹے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت جو ہے تعاقب کر رہی تو یہ بھاگ رہا تھا. یہ اس نے دلیل دی، وہاں کے کسی خاندان کے ایک عقل مند آدمی نے اس بات کی دلیل سے اس کو سمجھایا. فلما رأى قمیصہ قد من دبر، جب دیکھا کہ قمیص تو پیچھے سے پھٹی ہے، قال انہ من کیدکن، فوراً وہ عزیز سمجھ گیا اور کہا کہ دیکھو یہ تم عورتوں کی چال بازیاں ہیں اور بے شک تمہاری چال بازیاں غضبناک ہیں، بڑی ہیں. یوسف ان قسم کی باتوں سے اعراض کرو اور اے عورت تو اپنے گناہ کے استغفار کر، بے شک تو نے خطا کی. اس وقت پھر کیا ہوا کہ پھر عورتوں کے اندر یہ واقعہ بالکل عام ہو گیا. ہر گھر میں یہ واقعہ کہا جانے لگا، اس کا سنا جائے رہا کہ ارے صاحب تو عزیز مصر کی بیوی اپنے نوجوان اپنے غلام پر ہی فریفتہ ہو گئی اور اس کے محبت میں گرفتار ہو گئی، یقیناً وہ تو بڑی گمراہی میں مبتلا ہو گئی. پھر جب عزیز مصر کی بیوی نے سنا کہ میرے خلاف یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں اور میرے خلاف عورتیں طرح طرح کی چال بازیاں کر رہی ہیں، سب عورتوں کو پھر عزیز مصر کی بیوی نے بلایا اور خاص طور پر ان کے واسطے ایک بہت شاندار قسم کی دعوت کا انتظام کیا گیا. متقع یعنی ایک تکیہ لگانے والی دعوت، اس میں سب لوگ بیٹھ کر کے بالکل دعوت کھائیں. اور ان میں سے ہر ایک عورت کے ہاتھ میں اس نے پکڑا دی ایک چھری اور پھر کہا یوسف سے کہ اخرج علیہن، نکلو یہاں سے نکلو. یعنی ہوا یہ تھا کہ پہلے ایک بہترین شاندار قسم کا ایک جو ہے دسترخوان لگوایا گیا اور یوسف کو کہا کہ یہاں کھڑے رہنا، جب میں کہوں کہ یہاں سے نکلو تو بس یہاں سے ہو کر نکلنا. تو کہا کہ اخرج علیہن، ان کے اوپر سے ہو کر گزرو. پھر جب عورتوں نے حضرت یوسف کو دیکھا اکبر نہ ہو تو وہ دیکھ کر بالکل حواس باختہ ہو گئی. اس کو دیکھ کر کے اکبر نہ، ان کو بڑا جانا. وقطعنا ایدیہن، اور حضرت یوسف کے حسن میں اس قدر وہ مشغول ہو گئی کہ انہوں نے اپنے ہاتھ تک کاٹ لیے. یعنی اس طریقے سے یعنی گویا کہ یوسف کے حسن میں وہ اتنی زیادہ گویا کہ مبتلا ہو گئی کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے. اور اس معاملے میں یعنی اس کی ایک تفسیر تو یہ ہے جو عام طور پر ہے، اور اس کی ایک اچھی تفسیر یعنی اس معاملے میں جو ایک اچھی بات شیخ امین احسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اس مقام پر لکھی ہے، وہ زیادہ اور سمجھ میں آتی ہے. وہ یہ ہے کہ عورتوں نے ہاتھ بے خودی میں نہیں کاٹے بلکہ عورتوں نے ہاتھ جان بوجھ کر کاٹے یوسف کو دھمکانے کے لیے کہ اگر تم نے ہماری ضرورت پوری نہیں کی تو ہم اپنے ہاتھ کاٹ ڈالیں گے. وقطعنا، یہ دھمکایا کہ دیکھو ابھی ہم نے ہاتھ کاٹے، اگر پوری بات نہیں سنو گے اور ہم سب کی
ضرورت پوری نہیں کرو گے تو ہم اپنے آپ کو قتل کر لیں گے اور اس کا الزام تم پر آئے گا. تو یہ اس طریقے دھمکاتے ہوئے وہ کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے. تو یہ بات امین احسن اصلاحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تدبر کے اندر اس مقام پر لکھی. وقلنا حاشا للہ، اور کہنے لگے اللہ کی پناہ، ما ھذا بشرا، یہ انسان نہیں ہو سکتا، ان ھذا الا ملک کریم، یقیناً یہ تو ایک بزرگ فرشتہ ہے، ایک بچہ جو زندگی بھر اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں جس نے گزاری ہو، جس نے اپنی نگاہیں کبھی کسی کی طرف نہ اٹھائی ہوں، اور جو اپنی شخصیت میں سراپا خیر ہو، جس کے اخلاق سراپا پاکیزہ ہو، جس کی فکر سراپا پاکیزہ ہو، تو ظاہر بات ہے اس کے حسن کو وہ دو بالا کر دے گی. ایک آدمی حسین بھی ہو اور بااخلاق بھی ہو اور اس کی نگاہیں ہمیشہ نیچے رہتی ہوں، جس سے کبھی کسی قسم کی برائی کا ظہور نہ ہوا ہو، تو یہ ساری چیزیں اس کے حسن میں دوبالگی پیدا کرتی ہیں، جس کو قرآن کہتا ہے ملک کریم. پھر کہا عورت نے کہ یہ ہے وہ جس کے بارے میں عورتوں تم مجھے ملامت کر رہی تھیں، مجھ پر طرح طرح کی باتیں بنا رہی تھیں. یقیناً میں نے اس کو اس کے نفس سے بہلانے کی کچھ کوشش کی تھی، لیکن یہ پاک صاف رہا، یہ بچ گیا، محفوظ رہا. لیکن اگر یہ اگر یہ باز رہے گا اس حکم سے جو میں اس کو کر رہی ہوں، اگر یہ وہ نہ کرے گا تو میں اس کو قید کروا دوں گی یا پھر میں اس کو ذلیل و خوار کر دوں. جب حضرت یوسف علیہ السلام نے عورتوں کی سارے حرکتیں دیکھی، انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ ایسا نہیں ہے، عام نہیں ہے، بلکہ تو ساری ایک پورا آوا کا آوا، پورا مصر کا عورتیں بگڑی ہوئی. تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے رب مجھے قید میں ڈال دیجیے، رب السجن احب الی، اے رب مجھے قید زیادہ پسند ہے ان عورتوں کی اس پکار سے جس کی طرف یہ مجھے پکار رہی ہیں. اور اگر اے رب، اے میرے اللہ، اگر تو نے مجھ سے ان چال بازیوں تدبیروں کو دور نہ کیا تو دھیرے دھیرے میں ان کے داؤں میں کب تک نہ آؤں گا، اصوب الینا، دھیرے دھیرے میں ان کی طرف آخرکار ڈھلک جاؤں گا، واقع من الجاہلین، اور پھر تو میں بھی گویا کہ نافرمانوں اور نادانوں میں ہو جاؤں گا. فاللہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے ان کی دعا قبول فرما لی، ان عورتوں کے فریب سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دور کر دیا، اور بے شک وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات ليسجننه والتعین، پھر آخرکار مختلف نشانیاں دیکھنے کے بعد لوگوں نے آخرکار یہ فیصلہ کر ہی لیا، یعنی بار بار ہوتا، یعنی بار بار یہی ہو رہا تھا کہ کبھی یہ ہو رہا ہے، کبھی وہ ہو رہا ہے، کبھی اس طریقے سے وہ حضرت یوسف کو دیکھ کر رہی ہے. تو پھر آخرکار لوگوں نے اس نتیجے پر پہنچے کہ یار حضرت یوسف کو آخرکار قید ہی کر دو ایک وقت تک، تاکہ یہ مسئلہ ماجرا ختم. پھر حضرت یوسف کو جب جیل میں داخل کیا گیا تو ان کے ساتھ 2 اور نوجوان بھی جیل میں داخل ہوئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ان دونوں سے کہا کہ بے شک میں قال احدہما، اور پھر انہوں نے کوئی خواب دیکھا تو ان میں سے ایک نے آ کر کے حضرت یوسف سے تعبیر پوچھی کہ ایک نے اب خواب میں دیکھا ہے کہ ہم شراب نچوڑ رہے ہیں، اور دوسرے نے کہا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے سر پر روٹیوں کی ایک ٹوکری، یا ہمارے سر پر روٹیاں ہیں جس کے اوپر سے پرندے کھا رہے ہیں. ہمیں اس خواب کی تعبیر بتلائیے، اگر آپ واقعی ہمیں نیک آدمی معلوم ہوتے ہیں، اگر آپ واقعی محسنین میں سے تو ہمیں بتائیے کیا ماجرا ہے، آخر یہ خواب کیا ہے. حضرت یوسف نے فرمایا کہ تمہارا کھانا جو روزانہ تمہارے پاس آتا ہے، جس کو تم کھاتے ہو، اس سے پہلے کہ وہ آج کا کھانا تمہارے پاس آئے میں تمہیں تمہارے خواب کی تعبیر بتا دوں گا، اس سے پہلے کہ وہ کھانا تمہارے پاس لایا جائے. اور یہ تعبیر میں جو بتا رہا ہوں یہ میں اپنی قوت سے نہیں بتا رہا، بلکہ علمنی ربی، جو میرے رب نے مجھے سکھائی ہے. اور بے شک، اور وہ یہ کیوں اللہ نے مجھے سکھائی کیوں ہے، یہ تعبیر مجھے کیوں ملی، یعنی یہ تم کہنا آپ تعبیر بتائیے، تو یہ تعبیر میرے بس میں نہیں ہے بلکہ مجھے اللہ نے سکھائی ہے. اور مجھے کیوں سکھائی ہے اللہ نے، یہاں سے انہوں نے دعوت کے اسلوب کو اور دعوت کے نکات کو چھیڑ دیا کہ اس لیے مجھے اللہ نے یہ تعلیم دی ہے کیونکہ میں نے ایسی قوم کی طریقے اور ایسی قوم کے دین کو چھوڑ دیا جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں اور جو آخرت کا انکار کرتے ہیں، اس لیے اللہ نے مجھے یہ تدبیر سکھائی ہے. اور میں نے میرے باپ ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے دین کی اتباع کی، اور ہم ماکان لنا ان نشرک باللہ، اور یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے، ہمارے لیے یہ بات روا نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں. یہ اللہ کا فضل ہے اپنے بندوں پر، جس کو چاہے عطا فرما دے، لیکن اکثر لوگ اس بات کا شکر ادا نہیں کرتے. اے میرے زندہ کے ساتھیوں، اے میرے قید کے رفیقوں، یقیناً بے شمار خدا کیا بہتر ہے ایک اللہ کے مقابلے میں جو تنہا واحد اور قہار ہے. تم اللہ کے علاوہ جن خداؤں کو پکار رہے ہو وہ صرف نام ہے جو تم نے گڑھ لیے ہیں، تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے. اللہ تعالیٰ نے نہیں اتاری ہے ان خداؤں کی کوئی دلیل ان کی حقیقت کی. یقیناً یاد رکھو کہ حکم اللہ ہی کا ہے، ان الحکم الا للہ، چلے گی تو اللہ، جاری ہوگا تو حکم اللہ کا. اور اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت اور کسی کی پرستش نہ کی جائے، اور یہی سیدھا طریقہ ہے اور یہی قائم دین ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے. یا صاحب السجن، اے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے زندہ کے رفیقوں، جہاں تک تم میں سے کسی ایک کا معاملہ ہے تو وہ اپنے رب، اپنے
اپنے آقا کو آخرکار پھر وہ شراب پلائے گا، یعنی وہ اس قید سے آزاد ہوگا اور پھر واپس اپنی اس ڈیوٹی پر جس پر وہ اس سے پہلے تھا وہ اسی ڈیوٹی پر دوبارہ سے لگا دیا جائے گا، اور جو دوسرا آدمی ہے اس کو سلیب دیا جائے گا اور پرندے اس کے سر میں سے کھائیں گے، کیونکہ مصر میں جب لوگوں کو سولی پر چڑھایا جاتا تھا تو ان کو ایک ڈنڈے میں اوپر باندھ کر کے اس طریقے سے لٹکا دیا جاتا تھا، اور نیچے سے یہ جو نیچے والی جو فیمورل آرٹری ہوتی ہے اس کو کاٹ دیا جاتا تھا، اور یہاں سے خون بہہ کر کے وہ وہیں ٹنگا کے ٹنگا ختم ہو جاتا تھا، اور پھر پرندے جو تھے اس میں سے نوچ نوچ کر اس کا گوشت کھا لیا کرتے تھے۔ یہ ان کے یہاں اس طریقے سے سلیب دینے کا طریقہ تھا۔ یہی معاملہ تھا جو تم نے پوچھا، اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ کر دیا گیا جو تم نے استفتاء کیا تھا۔ وقال الذی ظن انہ ناج، پھر کہا اس شخص نے جس کو یہ امید تھی کہ وہ ان میں سے نجات پا جائے گا، کہ اللہ تعالیٰ حضرت یوسف نے اس سے کہا کہ دیکھو اپنے آقا کے پاس، اپنے بادشاہ کے پاس میرے بارے میں کچھ ذکر کرنا کہ یار ایک آدمی کو زبردستی جیل میں ڈالا گیا ہے، اس کا کوئی جو ہے وہ ظلم اس کا کوئی جرم نہیں ہے۔ آخر قرآن فرماتا ہے کہ شیطان نے اس آدمی کو یعنی فانسا الشیطان ذکر ربہ، اپنے آقا کے پاس حضرت یوسف کا ذکر کرنا شیطان نے اس کو بھلا دیا، اور اس وجہ سے وہ اور چند سالوں تک قید میں مبتلا رہے۔ پھر بادشاہ نے ایک خواب دیکھا، اور خواب میں دیکھا کہ 7 بقرات، کہ اس نے دیکھا 8 گائیں موٹی ہیں جس کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 ہری بالیاں ہیں اور 7 سوکھی بالیاں ہیں۔ اس بادشاہ نے جب خواب دیکھا تو وہ گھبرایا، اس نے کہا کہ اے میرے دربار کے لوگوں، مجھے میرے خواب کے بارے میں بتاؤ، اگر تم واقعی خواب کی تعبیر دیتے ہو کہ یہ کیسا خواب ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ پراگندہ خیالات ہیں، یہ جو آپ نے خیالات جو آئے وہ ہے، وہ اس کا کوئی خواب سے تعلق نہیں، ہمیں اس قسم کے پراگندہ خوابوں کی کوئی تعبیر کا علم نہیں۔ اس وقت وہ شخص جو اصلاً جیل سے بچ گیا تھا اس نے کہا کہ نہیں، وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، ایک وقت کے بعد اس کو یاد آیا کہ یار ایک نوجوان تھا جس نے میرے خواب کی تعبیر کی، وہ بالکل برحق ثابت ہوئی، تو اس نے کہا کہ میں اس تعبیر کی اے بادشاہ میں تیرے خواب کی تعبیر بتلا دوں گا، اگر تمہیں خواب کی تعبیر چاہیے تو پھر مجھے بھیجو زندہ کی طرف، اس قید کی طرف۔ لہذا وہ واپس آئے وہ یوسف کے پاس اور کہا اے صدیق، اے سچوں کے سچے، ہمیں 7 موٹی گایوں کے بارے میں جن کو 7 سوکھی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 ہری بالیوں کے بارے میں اور 7 سوکھی بالیوں کے بارے میں جو خواب دیکھا ہے بادشاہ نے، اس کی تعبیر دو تاکہ ہم لوگوں کی طرف لوٹ کر جائیں اور ان کو بتا سکیں کہ اس کا خواب کی تعبیر کیا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام چاہتے تو فوراً کہتے کہ مجھے پہلے آزاد کرواؤ، میں جیل میں پڑا رہا ہوں، تم اب خواب کی تعبیر لے کے نکل لو، تم مجھے پہلے آزاد کرواؤ، یہ کہہ سکتے تھے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر یعنی اس وقت حضرت یوسف کا خواب کی تعبیر دے دینا یہ انتہائی زیادہ جو ہے، مطلب اس حالت میں کہ اتنے زمانوں سے قید میں ہے، تو فرماتے ہیں کہ قال تزعون 7 سنین دأبا، کہ تم 7 سال تک لگاتار کھیتی کرو گے، یعنی اچھا غلہ تم اگاؤ گے، تو پھر پس جو کچھ بھی تم اگاؤ اس کو تم اس کے بالی میں رکھ چھوڑنا، جو تم کاٹ لو اس کو اس کی بالی میں رہنے دینا، مگر تھوڑا جو تم کھانے کے لیے نکالو۔ پھر اس کے بعد 7 سخت سال آئیں گے، یعنی جو قحط کے ہوں گے، اور ان سخت سالوں میں جو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا ہے تم سب اس کو کھا لو گے، یعنی سب اس کو استعمال کر لو گے مگر بدوس تھوڑا جس کو تم اپنے لیے بچا کر رکھو۔ ثم یأتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث، پھر اس کے بعد 8واں جو سال آئے گا اس میں پھر لوگ جو ہے وہ ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارشیں ہوں گی اور اس میں وہ لوگ خوب نچوڑیں گے، یعنی پھر واپس ہریالی اور جو ہے وہ زندگی اپنے معمول پر لوٹ آئے گی۔ قال الملک، بادشاہ نے کہا لے کے آؤ اس نوجوان کو میرے پاس۔ پھر جب وہ قاصد پہنچا، اب دوبارہ پھر قاصد آیا، تو حضرت یوسف علیہ السلام چاہتے تو چلے آپ نے فرمایا نہیں، جاؤ اپنے سرکار کے پاس، اپنے مالک کے پاس واپس جاؤ اور اس سے پوچھو، اس سے کہو کہ ذرا وہ عورتوں کا ماجرا جو پیش آیا تھا مصر میں جو بڑا مشہور ہو گیا تھا اس کی تحقیق کروائے، کہ ان عورتوں کی جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے تھے۔ ان ربی بکیدہن علیم، بے شک میرا رب ان کے تدبیروں سے خوب واقف۔ پھر بادشاہ نے آخرکار اس پورے ماجرے کا جب وہ کروایا تو پھر عورتوں کو بلوایا اور ان سے پوچھا کہ بھائی تمہارا کیا ماجرا ہے کہ جب تم نے یوسف کو اپنی خواہش کی طرف ابھارنے کی اور ورغلانے کی کوشش کی؟ تو ان عورتوں نے کہا کہ اللہ کی پناہ، ہم نے اس کے اندر کوئی برائی نہیں دیکھی۔ اس وقت پھر عزیز کی عورت بھی یہ کہہ اٹھی یقیناً حق واضح ہو گیا، اور بے شک میں نے اس کو اپنی طرف خوب رجھانے کی کوشش کی، اپنی طرف خوب مائل کرنے کی کوشش کی، اس کی نفس سے اس کو نکال کر۔ انہ لمن الصادقین، لیکن وہ سچوں میں ہی رہا۔ ذالک لیعلم، یہ اس لیے ہے تاکہ
اور یہ اس لیے کیا یوسف نے، یعنی یہ جو تدبیر کی کہ پوری گواہیاں دلوائی، یہ یوسف نے اس لیے کیا تاکہ اس کا لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، تاکہ میرا جو عزیز ہے، جو میرا جس نے مجھے اپنے گھر میں رکھا تھا، جو میرا یعنی ایک محسن ہے، وہ یہ جان لے کہ میں نے اس کے عدم موجودگی میں اس کی خیانت نہیں کی۔ یہ اس لیے میں نے یہ خالی گواہیاں دلوائی، اور بے شک اللہ تعالیٰ خائنوں کو کبھی کی تدبیروں کو کبھی ہدایت سے نہیں نوازتا، خائنوں کی تدبیریں کبھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم فائدے سے ہمکنار نہیں کرتا۔ یہ سورہ یوسف کی 52 آیات، ان آیات ختم ہو جاتی ہیں، اور اس پر یہ 12واں پارہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اب آگے کا واقعہ جو ہے انشاءاللہ کل ہم اس کی ابتدا کریں گے۔ صدق اللہ العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ اللہ تعالیٰ علی خیر محمد و آلہ وصحبہ۔